السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں عائشہ گل کی قلم سے تحریر کردہ آپ سب کا فیوریٹ ناول لبوں پہ ٹھہری دعا ہو تم کے ایپیسوڈ نمبر 44 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ ایک دم سے انہیں کیا ہو گیا؟ کیوں چپ سے ہو گئے تھے؟ کیوں جانے کی بات کر رہے تھے اور کیوں اسے جھٹکا دے کر خود سے دور کرتے چل پڑے؟ وہ حیران پریشان کھڑی تھی مگر پھر ہوش میں آتی ان کے پیچھے لپکی۔ آغا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ رک جائیں نا۔ وہ بیرونی دروازے کی جانب نہیں بڑھے تھے، ان کے قدم بیک یارڈ کی جانب اٹھ رہے تھے مگر تکلیف ایزل کو اس لیے پہنچی تھی کیونکہ انہوں نے کافی بے دردی سے اسے خود سے دور کیا تھا۔ آغا کیا ہوا آپ کو؟ مجھے بتا کیوں نہیں رہے؟ بات کریں مجھ سے۔ وہ بیک یارڈ کے دروازے کے پاس جا رکے تو وہ بھی ان کے عقب میں ٹھہری اور تڑپ کر بولی، تم چاہتی ہو میں یہاں رک جاؤں تو رک گیا ہوں نا، تو اب کیا چاہتی ہو کہ اپنی مرضی سے اس گھر میں کہیں گھومو بھی نا؟ وہ قدرے روکھے لہجے میں گویا ہوئے تو ایزل کو اپنے اس انداز سے مزید حیران کر گئے۔ بس اس لہجے میں بات نہیں کرنا چاہتے تھے مگر وہ اس وقت دل و دماغ میں اٹھتے جذبات کی جنگ میں لڑنے میں نیم پاگل سے ہو رہے تھے۔ میں نے ایسا کب کہا آقا؟ میں تو بس… وہ اپنی بات مکمل بھی نہیں کر پائی تھی جب وہ قدم اٹھاتے ہوئے کھلے آسمان تلے جا کھڑے ہوئے۔ اس نے انہیں منت کر کے روک لیا تھا، وہ جا نہیں سکتے تھے مگر اسے چند قدموں کا فاصلہ تو اختیار کر ہی سکتے تھے۔ وجود کے اندر جذبوں کی آگ جو بھڑکنا شروع ہو چکی تھی، بارش کی یکبستہ قطروں سے اسے بجھانے کی کوشش تو کر ہی سکتے تھے۔ آقا آپ اتنی سردی اور بارش میں وہاں کیوں چلے گئے؟ آپ کے سر میں درد ہے، بلکہ آپ کی بینڈیج خراب۔ کیا تم مجھے کچھ دیر کے لیے اکیلا نہیں چھوڑ سکتی ایزل؟ انہوں نے کچھ خلقی سے اس کی بات ٹوکی تو وہ اپنا سا منہ لے کر رہ گئی۔ وہ جتنا اس کے وجود کو نظر انداز کرنے کی صحیح کر رہے تھے وہ اتنا ہی انہیں اپنے ہونے کا احساس دلا رہی تھی۔ ایک دم سے کیا ہو گیا آپ کو؟ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ اس نے بھی دہلیز سے پار قدم اٹھائے اور ان کے پاس آتے شکوہ کرتی بولی، کیا کر رہا ہوں میں؟ ہاں؟ وہ جھنجھلاہٹ بھرے انداز میں سوال کو ہوئے اس کی طرف دیکھنے سے اجتناب کیا۔ کچھ دیر پہلے تک تو بالکل ٹھیک تھے اور اب کیا پاگل ہو گیا ہوں؟ اسے ٹوکتے بیزاریت سے بولے، پاگل نہیں ہوئے آپ، پاگل کر رہے ہیں، اور وہ بھی مجھے۔ اتنی پیاری باتیں کر رہے تھے، اتنا پیار کر رہے تھے مجھ سے، پھر یہ اچانک سے جلاد کیوں بن گئے ہیں؟ وہاں کہاں دیکھ رہے ہیں؟ ادھر دیکھیں میری طرف۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اس نے ان کا رخ سختی سے اپنی طرف موڑا جبکہ انہوں نے بہت ضبط سے آنکھیں میچھی۔ وہ کیا بتاتے کہ ان کا تو دل ابھی بھی اس سے پیار کرنے کو چاہ رہا تھا، بلکہ ٹوٹ کر پیار کرنے کو کر رہا تھا، اور وہ اپنے دل پر بہت مشکل سے بند باندھے کھڑی تھی۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ بند ٹوٹ گیا تو پھر وہ کیا کریں گے، مگر اتنا ضرور جانتے تھے کہ جو بھی ہوگا وہ اچھا نہیں ہوگا۔ وہ بارہا ان کے پاس آ رہی تھی، ان کے دور رہنے کے ارادے کو کمزور کر رہی تھی جبکہ وہ کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ تمہیں سمجھ آ رہی ہے ایزل؟ کہہ رہا ہوں نا مجھے کچھ دیر کے لیے اکیلا چھوڑ دو پلیز۔ وہ دبا دبا سا چلائے تو اس کی فوراً سے آنکھیں ڈبڈبا اٹھی۔ ان کا یہ لہجہ، یہ بیزاریت اس کے دل میں کھپ سی گئی۔ وہ اسے تکلیف نہیں دینا چاہتے تھے مگر جانتے تھے کہ وہ غصہ کریں گے تو وہ دوبارہ ان کے پاس نہیں آئے گی، اور وہ فی الحال اسے خود سے دور ہی رکھنا چاہتے تھے کیونکہ وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ ایک دم سے شیطانی سوچوں کا غلبہ ان پہ کیسے حاوی ہو گیا۔ کیوں وہ اسے ان نظروں سے دیکھنے لگے ہیں؟ کیوں اس کے سنگ محبت کے نشے میں کھو جانے کو دل امڑ امڑ کر بری طرح سے بے قرار ہونے لگے؟ ان کے غصے پہ اس نے ناراضگی بھری نگاہوں سے انہیں دیکھا اور پھر غصے سے انہیں دھکا دیتی بلک بلک کر روتی پلٹی اور تیز تیز قدم اٹھانے لگی۔ اس کا یہ رونا آقا فارس کے سینے پہ گویا خنجر چلا گیا۔ آج تو وہ اسے دی ہر تکلیف کا مداوع کرنے آئے تھے مگر اب پھر سے اس کے ساتھ وہی کر رہے تھے۔ کتنی خوش تھی وہ، کتنا کھلکھلا رہی تھی، کتنے لاڈ کر رہی تھی ان کے ساتھ، اور انہوں نے پل بھر میں اس کی خوشی کو تکلیف میں بدل دیا۔ اس کی خوشی سے چمکتی آنکھوں کو لبالب آنسوؤں سے بھر دیا، اور کتنی تکلیف دیں گے وہ اس کے نازک دل کو۔ ان کا اپنا دل تڑپ اٹھا تھا، اس کا یوں رونا اور شدید شکایت بھری نگاہوں سے اسے دیکھ کر پلٹنا ان کے دل پر وار کر کے۔ انہوں نے پھوٹ پھوٹ کر روتی ہوئی دروازے کی طرف جاتی اپنی جان سے پیاری اس لڑکی کو دیکھا، اور پھر ان کے قدم بھی اسی وقت خود بخود اس کی جانب اٹھ پڑے۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتے اس کی طرف بڑھے اور ایک جھٹکے سے اسے اپنی طرف کھینچ کر اپنی باہوں میں بھر لیا۔ ایزل اس اچانک ابداد میں بھونچکا کر رہ گئی۔ ابھی وہ ان کے پہلے جھٹکے سے ہی سنبھل نہیں پائی تھی کہ ان کے اگلے لمس نے اسے مزید بھکا بکا کر دیا۔ انہوں نے اسے جھٹکا دے کر اپنا ایک بازو اس کی کمر کے گرد لاک کر کے اسے اپنے ساتھ لگایا جبکہ دوسرے ہاتھ سے اس کا چہرہ اوپر اٹھاتے ہوئے اس پہ جھکے اور اس کی آنکھ سے لڑک کر گال پہ لکیر چھوڑتے آنسوؤں کو پینے لگے۔ انہیں بالکل معلوم ہوا کہ وہ ایک دم سے اس کے پیچھے لپکے کیوں اسے اپنے قریب کیا اور کیوں اس کے موتیوں کو لبوں سے چن لیا، مگر عزت کی حالت اس لمحے غیر ہوئی تھی جب وہ پتھر کا مجسمہ بنی اپنے آنسو پیتے آقا فارس کی گرفت میں مچل اٹھی۔ وہ جو بلک بلک کر رو رہی تھی اب بھول گئی کہ کیسا رونا، کیسے آنسو، بس ہکا بکا وہیں کشیف ہو کر رہ گئی۔ ان کے بھیگی لبوں کا اپنی گال پہ اوپر سے نیچے سرکنا اس کی سانسوں کو کبھی روک رہا تھا تو کبھی بحال کر رہا تھا۔ آنسوؤں سے زیادہ تو اس کے گال کو اپنے لبوں سے بھگو چکے تھے، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ آنسو نہیں بلکہ آب حیات گھونٹ گھونٹ حلق سے اتار رہے ہیں۔ آقا مت کریں ایسے۔ ایزل کی جان پہ بنی تو انہیں خود سے پیچھے ہٹانا چاہا، آنسو بھی رواں دواں تھے، وہ اس سے الگ ہوئے اور خفقی بھری نگاہوں سے انہیں گھورا۔
یہ آنسو کس غم میں نکل رہے ہیں؟ بولو، میں مر گیا ہوں جو روئی جا رہی ہوں؟ بگڑے موڈ کے ساتھ وہ اس سے گویا ہوئے۔ آہا، اس نے تڑپ کر انہیں پکارا۔ ان کی مرنے والی باتیں تو ویسے ہی اس کی جان نکال دیتی تھیں۔ وہ جو آنسو چنے گئے تھے ان کے لہجے پر ایک بار پھر سے نکل آئے تھے۔ کیوں رو رہی تھی؟ اب کہ انہوں نے قدرے آرام سے پوچھا۔ آپ بہت برے جھوٹ بولتے ہیں کہ آپ کو پیار ہے مجھ سے۔ آپ کو کوئی پیار نہیں مجھ سے۔ آپ مجھے تکلیف دینے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتے۔ آنسوؤں کے درمیان وہ ان سے ہی شکایت کرتی بولی تو ان کے دل نے انہیں ملامت کرنا شروع کر دیا کہ واقعی کیوں وہ اسے رلانے پر تلے ہیں۔ اس کے آنسو سیدھا اس کے دل پر گر رہے تھے۔ مجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ مجھے اب کوئی تکلیف نہیں دیں گے مگر اسے پورا نہیں کرتے۔ یہی چاہتے ہیں نا آپ کہ میں آپ کو اکیلا چھوڑ دوں؟ تو ٹھیک ہے، جا رہی ہوں میں، پیچھے مت آئیے گا میرے۔ انہیں دھمکی لگاتی ان کے سینے پہ زور سے مکہ برساتی ابھی پلٹی ہی تھی کہ انہوں نے جلدی سے اس کی کلائی پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ وہ دونوں کب سے مکمل بھیگ چکے تھے اور پانی میں نچڑ رہے تھے مگر انہیں پرواہ کہاں تھی۔ ایک دوسرے سے شکوے شکایت ختم ہوتے تو اس طرف توجہ دیتے۔ تمہارے پیچھے نہیں آؤں گا تو اور کس کے پیچھے آؤں گا؟ میری تو اب ہر راہ تم سے جڑی ہے۔ ہر راہ کا اختتام ایک ہی منزل پر ہوتا ہے اور وہ منزل تم ہو میری جان۔ اور یہاں وہ خود پہ باندھے بند کو سنبھالنا پڑے۔ اس کے سینے پہ دستک دیتے وہ کسی پکے مجنوں کی مانند بولے۔ پانی بالوں سے ٹپک ٹپک کر چہرے کو مکمل تر کر چکا تھا۔ سفید شرٹ مکمل بھیگ کر ان کے بدن کو مکمل عیاں کر رہی تھی۔ ایزل کو رونا تو سچ میں آ رہا تھا مگر وہ دھمکی سراسر بناوٹی تھی۔ وہ تو بس انہیں لائن پر لانے کو یہ نوٹنکی کر رہی تھی اور ان کے کلائی پکڑ کر روکنے پر وہ کامیاب بھی ہو گئی۔ مگر آغا فارس اس بات کی شدت کو سنبھالنے میں ناکام ہو گئے۔ اپنے اوپر لگائے ضبط کے بند توڑ بیٹھے۔ میری ہر راہ کا اختتام بھی آپ ہی ہیں آغا، تو پھر کیوں مجھے روک کر اپنے پاس نہیں پہنچنے دے رہے؟ مجھے آپ کے پاس آنے دینا۔ میں ان کے بازو کو اپنے سینے سے لگاتے گزارشانہ لہجے میں بولی تو اب کہ آغا فارس کی نظر اس کے بھیگے بدن کی جانب اٹھی۔ منظر ایسا تھا کہ بے ساختہ نظریں چرانی چاہیے مگر کمبخت دل جو بری طرح ڈگمگا چکا تھا انہیں نگاہیں بدلنے ہی نہ دیں۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اتنے دن آپ سے دور رہی ہوں مگر یوں لگتا ہے جیسے ایک عرصے سے آپ سے دوری میں کاٹا ہو۔ آج قسمت نے ہمیں ایک دوسرے کو لوٹا ہی دیا، تو پلیز مجھ سے دوری مت اپنائیں۔ وہ سن رہے تھے، سب سن رہے تھے مگر نگاہیں ابھی بھی ایزل کے وجود سے ہٹنے کو راضی نہ تھیں۔ وہ اس وقت آسمانی رنگ کے لباس میں ملبوس تھے جو پوری طرح سے بھیگ کر اس کے بدن سے چپک چکا تھا، جس کے سبب اس کے جسم کی رعنائیاں ان پر عیاں ہوتی جا رہی تھیں۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ان کی آنکھوں کے سامنے اس رات کا منظر چلنے لگا جب ایسی طوفانی بارش میں پہلی بار ایزل نے ان کے لبوں پہ اپنے پیار کی دلربا سی مہر ثبت کی تھی۔ اس روز بھی دل میں کہیں نہ کہیں بے ایمانی نے جنم لیا تھا مگر وہ اسے پیروں تلے بری طرح کچل گئی۔ مگر آج ایسا نہیں کر پا رہی تھی۔ آج ان کا دل مچلا تھا اسی مہر کو واپس لوٹانے کا۔ ہجر کا درد بہت سہایا آغا، دن رات آپ کے بغیر تڑپ تڑپ کر گزارے ہیں، اب اور تڑپنا نہیں چاہتی۔ آپ کو مجھے ڈانٹنا ہے، غصہ کرنا ہے، مارنا ہے، جو بھی کرنا ہے بے شک کریں، بس مجھے خود سے دور مت کریں پلیز۔ اس نے شدت درد سے ہاتھ جوڑتے ہوئے التجا کی تو آقا فارس کا دل گویا مٹھی میں جکڑا گیا۔ انہوں نے جھٹ سے اس کے ہاتھ کھولے اور اسے اپنی باہوں میں سمو لیا۔ نہیں میری جان، اب میں مزید تمہیں نہیں تڑپاؤں گا۔ تڑپنے کے دن اب ختم۔ کیسی دوری، کیسے بند، کیسے ارادے، سب دھرے کے دھرے رہ گئے۔ وہ تو اسے دور کرنے کے بجائے باہوں میں بھرے کھڑے تھے۔ آنکھوں کے سامنے اب اس شام کا منظر چل پڑا تھا جب وہ بند واش روم میں اسے لیے شاور تلے بھیگ رہے تھے۔ تب ایزل کی ظاہری حالت آج سے کچھ مختلف نہ تھی اور ان کے دل کے حالات بھی بے ایمانی کی نظر ہوئے تھے، مگر تب بھی وہ اپنے جسموں کے ملامت کرتے ہوئے ڈانٹ ٹپٹ کر واپس سلا گئے۔ مگر آج وہ ایسا نہیں کر پا رہے تھے۔ آخر کیوں؟ دونوں کے بیچ کئی ایسے لمحات آئے تھے جب جذبات پہ قابو پانا بہت مشکل ہوا تھا مگر وہ قابو پا گئے۔ پر آج وہ اپنے جسموں کو حواسوں کے آگے اتنے بے بس محسوس کیوں کر رہے تھے؟ کیوں ایزل کے لمس کو کے سوا کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا؟ کیوں شیطانی خیالات دماغ میں کودے جا رہے تھے؟ کیوں انہیں ایزل کو مکمل طور پر اپنی دسترس میں لینے پر اکسا رہے تھے؟ میں نہ ہی غصہ کروں گا، نہ آج تمہیں ڈانٹوں گا اور نہ ہی ماروں گا۔ اس پہ ہاتھ اٹھانے کا تو وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، بلکہ آج تو میں بس… انہوں نے اسے مزید اپنے آپ میں بھینچا اور بس سے آگے انہیں بولنے کو شاید الفاظ ہی نہ ملے۔ آج تو بس میں… وہ پھر سے رکے۔ آج تو بس کیا آغا؟ ان کے بار بار کہنے پر اس نے سر اٹھا کر بے صبری سے پوچھا تو پھر وہ اپنا جملہ مکمل نہیں کر پائے۔ ایزل، انہوں نے اسے خود سے الگ کیا تو ایک بار پھر سے اس کا قیامت ڈھاتا بدن ان کی نظروں کے احاطے میں قید ہو گیا۔ انہوں نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا اور دل موہ لینے والے انداز میں اسے پکارا تو ایزل کا جی چاہا اس میٹھی پکار پر وہ اپنا دل وار ڈالے۔ جی آغا، وہ بھی اتنی ہی چاہت کے ساتھ بولی۔ ایزل، تم بس میری ہو نا؟ انہوں نے بتانے کے ساتھ ساتھ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے خمار آلود لہجے میں استفسار بھی کیا تو وہ جھیمتی ہوئی نظریں جھکا اور بولی، جی آغا، میں آپ ہی کی ہوں، اور شرمیلا سا لہجہ لیے بولی، سر تا پیر بس میری ہی ہو نا؟ وہ اسے اوپر سے نیچے تک وجود سے آر پار ہوتی گہری نگاہوں سے دیکھتے بولے، جی آغا۔ وہی شرمیلا انداز، مگر انہوں نے اس کا جھکا چہرہ تھوڑی تلے انگلی رکھ کر اٹھایا اور بولے، میری آنکھوں میں دیکھ لو،
دیکھ کر بولو نا کہ تم فقط میری ہو، تمہاری روح پر، تمہارے جسم پر صرف اور صرف میرا حق ہے۔ جذبات سے چور ہوتے لہجے میں کہا گیا، وہ اس کے منہ سے یہ خوبصورت الفاظ سننا چاہتے تھے جو ان کے لیے ایک طرح کا اجازت نامہ بھی ثابت ہوتے۔ ہاں آغا، میں مکمل آپ کی ہوں، میرا دل، میری سانسیں، میری روح اور میرا وجود فقط آپ کا ہے۔ میں بھی جذباتیت میں لپٹے لہجے میں بولی تو ایک گہری مسکراہٹ ان کی لبوں پر امڑ آئی۔ یہی تو وہ سننا چاہتے تھے۔ تو پھر اس وجود پہ آج مجھے میرا حق جتانے دو نا ایزل۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے اس کے چہرے پر جھکنا چاہا، جبکہ وہ ان کی بات کا مطلب اور چہرے کے قریب ہونے کا مقصد سمجھتی گھبرا کر فوراً سے دور پیچھے ہٹی۔ آغا، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ ہکلاتی ہوئی تھوک نکلتی بولی، دل بری طرح سے دھڑکا تھا۔ وہی جو مجھے کرنا چاہیے۔ تم نے کہا نا کہ تم مکمل میری ہو، تمہارے دل، تمہاری سانسوں اور وجود پہ فقط میرا ہی حق ہے، تو پھر آج اپنی ساری دھڑکنیں مجھے بخش دو، اپنی ایک ایک سانس میرے نام کر دو اور اپنا یہ وجود۔ وہ ٹھہرے اور اس کی شہرک سے انگلی سرکا کر نیچے سیدھ میں لے جاتے ہوئے دوبارہ بولے، اور یہ وجود آج اپنے آقا کو سونپ دو، میں اس پہ اپنی ملکیت جتانا چاہتا ہوں۔ تم سر تا پا میری ہو نا، تو سر تا پا میں تمہیں اپنا بنانا چاہتا ہوں، تمہارے وجود کی ایک خوبصورتی کا رنگ اپنے اندر گھولنا چاہتا ہوں۔ آج بہت کچھ چاہتا ہوں ایزل، پلیز مجھے مت روکنا۔ وہ خوابیدہ ارمان جگاتے دھیمی مخمور سرگوشی میں لپٹے لہجے میں بولے تو ایزل نے بے یقینی سے ان کی جانب دیکھا، جن کے سرخ پڑتی آنکھوں میں جذبات کا ایک تلاطم سا اٹھا ہوا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ تلاطم بہہ کر اسے بھی اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ وہ غیر محسوس طریقے سے ان سے 2 قدم پیچھے ہٹی۔ آپ یہ سب کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اس کے آقا اس کے لیے ایسی بہکی بہکی باتیں کر رہے تھے، اسے ایسی خواہشات کر رہے تھے، اس کے لیے یہ ڈائجسٹ کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، کیوں کہہ رہا ہوں، میں نہیں جانتا ہوں تو بس اتنا کہ اگر تم ابھی میرے پاس نہ آئی تو میں پاگل ہو جاؤں گا۔ تم چاہتی ہو نا کہ میں تمہیں خود سے دور نہ کروں، تو دیکھو میں نہیں کر رہا۔ انفیکٹ میں تو تمہیں اپنے آپ میں سمو لینا چاہتا ہوں، تمہیں اپنی دسترس میں لینا چاہتا ہوں۔ آؤ نا اور خود کو میرے سپرد کر دو۔ انہوں نے اپنی دونوں باہیں اس کے لیے وہاں کی۔ وہ اس وقت اپنے حواسوں میں نہیں لگ رہے تھے، یوں لگ رہا تھا جیسے ابھی وہ ان کے قریب نہ آئی تو وہ واقعی نیم پاگل ہو جائیں گی۔ ایک خمار سا تھا جو ان کے پورے وجود پہ حاوی ہو گیا تھا، بلکہ سب سے بڑھ کر دماغ پہ حاوی ہوا تھا۔ چائے میں گھلے وہ چند قطرے اس وقت ان کے دماغ کو اپنے کنٹرول میں لیے ہوئے تھے۔ التمش کا بچھایا جال اپنا اثر تو کب کا چھوڑ چکا تھا، مگر آغا فارس کے دماغ کو مکمل طور پر اپنے قابو میں اب لیا تھا۔ وہ جو پہلے کچھ ہوش میں رہ کر اپنے آپ پہ کنٹرول رکھے ہوئے تھے، اب سارا کنٹرول کھو بیٹھے تھے، کیونکہ ان قطروں کی شدت اپنے آخری مراحل تک پہنچ کر تیزی سے کام کرنا شروع ہو چکی تھی۔ اب وہ چاہتے بھی تو خود کو اس نسوانی وجود کے آگے کنٹرول نہیں کر سکتے تھے۔ الجھی ہوئی زلف اور قاتل نگاہ سے بھی بچ نکلا، مگر ہائے مجھ کو لے ڈوبا صنم کے ہونٹ کا وہ تل۔ یہ شعر اس وقت بالکل آغا فارس کے جذبات کی عکاسی کر رہا تھا۔ کتنا خود کو روکنے کی کوشش کی تھی، مگر اس کے بھیگے لبوں تلے اس ظالم تل کے آگے وہ ہار گئے۔ آؤ نا میری جان۔ باہیں کھولے اسے ان میں سمانے کے لیے پکارا گیا تو وہ نہیں چاہتی تھی کہ اسے آگے بڑھنا ہے یا وہیں رکے رہنا۔ وہ تو بس انہیں دیکھے جا رہی تھی جو اسے آج اس کے آغا کہیں سے لگ ہی نہیں رہے تھے۔ اس قدر جذبے لٹاتی نگاہیں، اس قدر مدہوشی بھرا لہجہ، اس قدر جام بھرا انداز کہ وہ عجیب سی بے قراری میں مبتلا ہو گئی۔ تم سر تا پا میری ہو نا، تو میں سر تا پا تمہیں اپنا بنانا چاہتا ہوں، تمہارے وجود کی ایک ایک خوبصورتی کا رنگ اپنے اندر گھولنا چاہتا ہوں۔ آج بہت کچھ چاہتا ہوں ایزل، پلیز مجھے مت روکنا۔ ان کے کچھ وقت قبل کہے الفاظ اس کے سماعتوں سے ٹکرائے تو وجود کے اندر ایک میٹھی سی لہر سرایت کر گئی۔ ان کی ان باتوں کا کیا مطلب تھا؟ وہ نادان تو نہ تھی جو سمجھ نہ پاتی۔ وہ بھی اس شخص کو اپنا آپ سونپنا چاہتی تھی، اپنی جان، اپنا وجود اس کے نام کرنا چاہتی تھی، مگر ایک خوبصورت بندھن میں بندھ کر۔ پر آج اس طرح سے ان کے لبوں سے ایک ایسی خواہش سن کر وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ ایسا آقا فارس چاہ رہے ہیں۔ وہ اتنے بے باک اور بے حواس کب سے ہو گئے؟ وہ کب سے بہکنے لگے اس کے آگے، اور وہ بھی اس قدر کہ اس کا وجود محبت کی بارش کرنے کو مانگ بیٹھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ شرم تھی جو اس کے پورے وجود کو اپنے لپیٹ میں لیے ہوئی تھی۔ آج پہلی بار وہ آقا فارس کی ایسی نظریں دیکھ رہی تھی، ان کے منہ سے پہلی بار ایسے الفاظ اور ایسا مخمور لہجہ سن رہی تھی کہ اسے اپنا آپ ان کے آگے کمزور پڑتا محسوس ہوا۔ ہاں، کہیں نہ کہیں وہ بھی ان کے جذبے لٹاتی نگاہوں اور چاہت سے چور لہجے میں پہ اپنے دل کو سنبھال نہیں پا رہی تھی، جو کہہ رہا تھا کہ جب تم سر تا پا انہی کی ہو تو پھر کیسا سوچنا، قدم آگے بڑھاؤ اور سما جاؤ ان باہوں میں جن میں تم ساری عمر قید ہو کر دنیا جہاں سے بیگانہ رہ کر جینا چاہتی ہو، ہر پل کو، ہر لمحے کو۔ ایزل، کتنی تڑپ تھی ان کی پکار میں، کتنی فریاد تھی کہ وہ اب ان کے صبر کو نہ آزمانے اور بھاگ کر ان کے پاس چلی آئے۔ یہ 2 قدموں کا جو فاصلہ ہے لمحے بھر میں طے کر کے یوں ختم کر ڈالے کہ وہ 2 سے 1 ہو جائیں۔ وہ اسے پکار رہے تھے جبکہ ان کے ہر پکار پر ایزل کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ اتنے سرور بخش لہجے میں انہوں نے آج تک اسے نہیں پکارا تھا۔ اس نے پلکیں اٹھا کر چور سے نگاہوں سے انہیں دیکھا جو دیوانوں کے مانند اسے تکتے ابھی تک باہیں وا کیے ہوئی تھی۔ ایسا کیا تھا ان کی آنکھوں میں کہ اگلے لمحے وہ حیا سے پلکیں جھکا گئی۔
بھیگے کپڑوں سے ڈھانکتے سفید بدن و حسین مورت والی وہ لڑکی آنکھوں میں گھبراہٹ اور چہرے میں معصومیت لیے مقابل کو چت کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ سر جھکائے لب کاٹنے کے ساتھ ساتھ انگلیاں مروڑتی بھیگا بدن لیے گھبرائی سی وہ سیدھا ان کے دل پہ بجلیاں گرا گئی۔ وہ نہیں آ رہی تھی ان کے پاس تو وہ خود ہی آگے بڑھ کر تمام فاصلے مٹا دینا چاہتا تھا۔ ایزل کا دل زور زور سے دھک دھک کر رہا تھا۔ آج پہلی بار اس نے ان کی آنکھوں میں کچھ انوکھا دیکھا تھا، کچھ ایسا کہ وہ نظریں ملا نہیں پا رہی تھی، شرم سے جھکا جاتی۔ ان کی لو دیتی آنکھیں اسے سر اور نظریں دونوں ہی اٹھانے نہیں دے رہی تھی، بلکہ ان کی پرہدت نگاہوں سے اسے اس بارش میں بھی اپنا بدن جلتا محسوس ہونے لگا۔ ہاتھوں پہ بارش کے پانی سے زیادہ گھبراہٹ کے سبب پسینہ محسوس ہو رہا تھا۔ ان کی حدت بخش نگاہوں سے ایک آتشی سا احساس اسے اپنے وجود کے اطراف گھیرا ڈالے محسوس ہوا۔ اس سرد موسم میں بھی اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے آقا فارس نے وہیں کھڑے کھڑے اسے اپنے گرم حصار میں باندھ ڈالا ہو۔ وہ مسلسل نظریں جھکائے لب کو چل رہی تھی، جبکہ اس کے نچلے لب تلے سیاہ سجا وہ سیاہ تل انہیں اپنا آپ بھلانے لگا، بلکہ اپنا آپ تو وہ کب کا بھلا چکے تھے، اب تو انہیں ایزل کو اپنا آپ بھلانا تھا۔ ان کا دل جی جان سے اس کی جانب ہمکنے لگا، اور پھر لاکھ کوشش کے باوجود بھی وہ خود کو روک نہ پائے اور 2 قدموں کا فاصلہ ایک ہی قدم میں طے کرتے بازو سے اسے جھٹکا دے کر اپنے ساتھ لگاتے پوری شدت سے اس کے چہرے پر جھک گئے۔ ایزل کو گویا 1000 واٹ کا جھٹکا لگا۔ اس کے چہرے پر کیا جھکے، اسے اپنے آس پاس دھماکے ہوتے محسوس ہوئے۔ اپنے کان، آنکھیں، بلکہ پورا وجود ہی اسے سائیں سائیں کرتا محسوس ہوا۔ اس کی وہم و گمان بھی نہ تھا کہ اگلے لمحے وہ اس کے اتنے قریب آ جائیں گے کہ پھر کوئی فاصلہ باقی ہی نہ بچے گا۔ ایک بار پھر وہی قیامت خیز لمحہ ان دونوں کے بیچ آ ٹھہرا تھا۔ ایزل تو گویا چکرا کر گرنے کو ہوئی تھی، مگر مقابل کی گرفت اس قدر مضبوط تھی کہ وہ چاہتی بھی تو اس حصار سے نکل نہیں سکتی تھی، بلکہ 1 انچ تک پیچھے نہیں سرک سکتی تھی۔ ان کے فولادی گرفت پہ اس سے اگلی سانسیں لینا تک محال ہو گیا۔ اس کے چہرے پہ جھکے اور اس کے یاقوتی ہونٹوں کو اپنے دسترس میں لیتے ہوئے ان پر ٹھہرے بارش کے ہر قطرے کو پینے لگے، جبکہ ایزل کو لگا جیسے کسی نے دہکتا ہوا کوئلہ اس کے لبوں پر رکھ دیا ہو۔ پانی کے سبب ٹھنڈے پڑتے ٹھٹھرتے اس کے ہونٹوں کو اپنے لبوں کی حدت بخشتے ہوئے دھیرے دھیرے آتش فشاں میں تغیر کرتے چلے گئے، اور ایزل تو جیسے اپنا آپ ہی کھوتی چلی گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ نشیلی آنکھیں، ہونٹ گلابے، زلف اسیری، ظالم تل، اندھیری رات، برستا ساون، بھیگا بدن، بے لگام جذبات۔ ہائے وہ دل نہ دیتے تو جان سے جاتے، آخر سامنے تھے ہتھیار بہت۔ ایک وہ وقت تھا جب ایسے موسم میں وہ ان کے اطراف اب اپنے حصار باندھے ان سے یوں ہی پیوست کھڑی، ان کی پنکھڑیوں پہ دہکتے انگارے رکھے اپنے اور ان کے وجود کو مسروریت بخشتے تھے۔ اور آج بھی موسم وہی تھا، مگر جذبوں کی آگ کو بھڑکاتی جسارت اب کے آقا فارس کی طرف سے ہوئی تھی۔ وہ لمحہ لمحہ اس کے حواسوں پہ حاوی ہو رہے تھے، اور ایزل کو لگ رہا تھا جیسے وہ کھڑی کھڑی ڈھہ جائے گی، ہوش و حواس کھو بیٹھے گی، بلکہ کچھ ہوش تو وہ گنوا چکی تھی، کیونکہ ہوش میں رہ کر یہ یقین کرنا مشکل تھا کہ جو اس کو اپنی قربت میں لپٹائے، اس کی سانسوں کی تپش اور ہونٹوں کی شیریں پن کو اپنے اندر گھولنے کی پرزور صحیح کر رہا ہے، وہ آقا فارس ہی ہے۔ آئی لو یو ایزل، آئی لو یو سو ویری مچ، میری جان، میری زندگی۔ اب کہ اس کے کان سے لب جوڑتے نشیلے پن سے بولے، اور پھر اس کے کان کی لو کو دانتوں تلے ہولے سے دبایا تو ایزل نے ہلکی سی سسکاری بھری۔ اسے درد ہوا تھا، مگر اس درد میں بھی میٹھا سا مزہ تھا۔ وہ آنکھیں سختی سے میچے ان کے بھیگے لمس کو اپنے کان پہ ٹھہرا محسوس کرتی بمشکل اپنے قدموں پہ کھڑی تھی۔ بہت پیار کرتا ہوں میں تم سے ایزل، بہت زیادہ۔ کان میں سرگوشی کرتے ہوئے اس کی گردن میں چہرہ چھپا گئے تو ایزل کی گردن میں گلٹی سی ابھر کر معدوم ہوئی۔ اس نے بے ساختہ ان سے دور ہونا چاہا، مگر انہوں نے سختی سے اس کی کمر کو دبوچ ڈالا اور مزید اس کی گردن میں اپنے پیار کی بوچھاڑ کرنے لگے۔ سب سے پہلے ان کے لب ایزل کی شہہ رگ پر ٹھہرے تو اسے اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی، پھر اس کی بیوٹی بون کو بھگونے لگے تو اس کا دل رکنے کو آیا۔ آقا پلیز لیو می۔ بولنا محال ہوا تھا کیونکہ ان کی اٹکی سانسوں کے درمیان آواز تک ٹھیک سے نہیں نکل پا رہی تھی۔ اس نے ان کے چہرے کے اطراف ہاتھ رکھ کر انہیں خود سے دور کرنا چاہا، کیونکہ اس کا حال بری طرح بے حال ہو رہا تھا، مگر وہ اسے چھوڑنے کے بجائے الٹا اس کے عقب میں چلے آئے۔ وہ سوچ سوچ کر پاگل ہو رہی تھی کہ آج آخر انہیں ہو کیا گیا ہے، وہ کیوں اتنا بہک گئی ہیں کہ سب کچھ بھول بیٹھے ہیں، کیوں اس کے جذبوں کا بھی امتحان لینے پر تلے ہوئے ہیں۔ وہ بری طرح سے خوفزدہ ہو رہی تھی کہ اگر وہ پیار کی ایسی مہریں ثبت کرنے سے باز نہ آئے تو وہ اپنے ڈگمگاتے دل کو کیسے روک پائے گی۔ وہ تو پہلے ہی ان کے آگے کٹ پتلی بنتی جا رہی ہے۔ اب تو تا حیات تمہیں یہ فارس اپنی سینے سے لگا کر رکھے گا۔ میری قید سے نکلنا اب تمہارے لیے آسان نہیں ڈارلنگ، خماری سے لبریز لہجے میں کہتے ہوئے انہوں نے عقب میں ٹھہر کر اسے پیٹ کے اطراف ہاتھ رکھ کر جھٹکے سے اپنے ساتھ لگایا اور اس کی گردن کی سائڈ کو اپنی بیئرڈ سے ہولے ہولے سہلانے لگے۔ نہ جانے کیوں ایزل کے لبوں پہ شیریں مسکراہٹ آ ٹھہری، شاید ان کی بیئرڈ کی چبھن سے یا پھر ان کی قید والی بات سے۔ یہ مسکراہٹ بے ساختہ تھی، گھبراہٹ اور شرم اپنی جگہ تھی، مگر جو پھلچھڑی ان کی اس بات اور بیئرڈ کی چبھن سے اس کے دل میں پھوٹی تھی، اس کا سکون ہی کچھ اور تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔
آپ کی قید سے نکلنا بھی کس کو ہے آقا؟ اپنے پیٹ پر ٹھہرے ان کے ہاتھوں پہ اپنی مخملی انگلیوں کو سہلاتی آنکھیں موندی ایموشنل ہوتی وہ چاہت سے بولی۔ بارش کے ٹھنڈے ٹھنڈے قطرے اب اسے بھلے لگنے لگے تھے، کیونکہ اس کے گرد ان کے بازوؤں کا پرحدت گھیرا اور رکب میں سینے سے اٹھتی حدت اسے گرمائش بخش رہی تھی۔ تبھی یہ سرد پانی اسے سکون پہنچا رہا تھا، ورنہ شاید وہ اس حدت میں قطرہ قطرہ پگھل ہی جاتی۔ وہ بھی ہمیشہ ان کی قید میں رہنا چاہتی ہے، یہ جان کر انہوں نے اپنی گرفت اور بھی مضبوط کر دی تو ایزل کو اپنی سانسیں رکتی محسوس ہوئیں۔ سوچ لو جانے من، میری قید میں جو جذبوں کی شدت ہے وہ خود پہ سہنا تمہارے بس کی بات نہیں، یہ نہ ہو کہ رہائی کے لیے تڑپ اٹھو۔ اس کے کندھے پر تھوڑی ٹکائے اس کے پیٹ کو انگلیوں سے سہلاتے ہوئے اس کے سینے تک رسائی کرنے کو ہوئے تو ایزل واقعی تڑپ اٹھی۔ چند لمحات قبل لبوں پر ٹھہرے مسکان مفقود ہوئی، اس نے واقعی رہائی چاہی، پھر کچھ پل کے لیے ان کی باتوں اور چبھن بھرے لمس میں کھو سی گئی تھی۔ ان کے اس بات سے اور بے باک ہوتے لمس سے یکدم ہوش میں آتی ان سے دور ہوئی۔ آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ کو ہوا کیا ہے آقا؟ ان کا شدت پسند روپ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ وہ آخر کیوں اتنا اس کی قربت کے لیے مچل رہے تھے؟ اس کے آقا اتنے بے باک تو نہ تھے، آج تک وہ اسے حیران کرنے پر تلے تھے، بلکہ اس کی جان نکالنے پہ تلے ہوئے تھے۔ مت پوچھو مجھے کیا ہوا ہے، بس اتنا جان لو تمہارے سوا کچھ دیکھنے کو، کچھ سننے کو نہیں، کچھ چھونے کو من کر رہا ہے۔ یہ چاہ رہا ہے تم میرے سامنے رہو، میں تمہیں دیکھتا رہوں، تمہیں سنتا رہوں، اور وہ قدم اٹھاتے ہوئے اس کی طرف بڑھتے ہوئے کھوئی کھوئی سی کیفیت میں بول رہے تھے۔ وہ اپنے آپ میں بالکل نہیں لگ رہے تھے۔ اور اس نے پیچھے ہٹتے ہوئے لڑکھڑاتے لہجے میں پوچھا، اور تمہارے وجود پہ ٹھہرے بارش کے ایک ایک قطرے کو اپنی پوروں سے چن لوں، تمہاری اس قدر قریب ہو جاؤں کہ تمہارے بدن کی خوشبو کو بآسانی اپنے اندر اتار سکوں۔ وہ اندر تک چیرتی نگاہوں سے اسے سرتا پا دیکھتے آگے بڑھتے گئے۔ آنکھیں اب کتنی سرخ ہو چکی تھیں کہ یوں گمان ہو رہا تھا جیسے اگلے لمحے ان میں سے خون رسنے لگے گا۔ ایک لمحے کے لیے ایزل کو ان لہو رنگ آنکھوں سے خوف سے محسوس ہوا۔ تمہیں اتنی زور سے اپنے آپ میں بھینچ لوں کہ تم اپنا آپ ڈھونڈنا بھی چاہو تو بس میں ہی تمہیں نظر آؤں۔ آج تمہیں اپنے ہر ایک رنگ میں رکھنا چاہتا ہوں، اپنی چاہت کا ہر رنگ تمہارے اندر بھرنا چاہتا ہوں ایزل سویٹ ہارٹ۔ اور یہاں ان کا فاصلہ مٹا اور انہوں نے پھر سے اسے جا لیا، جبکہ وہ ان کی گرفت میں مچل کر رہ گئی۔ آپ مجھے ہوش میں نہیں لگ رہے، آپ میرے آقا نہیں ہیں، آپ میرے ساتھ ایسی باتیں کر ہی نہیں سکتے۔ مجھے نہیں پتا آپ کو کیا ہوا ہے، مگر آپ ہوش میں نہیں ہیں۔ اسے وہ بالکل بھی اپنے حواسوں میں نہیں لگ رہے تھے۔ انہوں نے واضح کیا کہ وہ بہک رہی ہیں، جبکہ ان کی باتوں سے اسے اپنے کان تک شرم سے سرخ پڑتے محسوس ہو رہے تھے۔ اس نے کبھی گمان بھی نہ کیا تھا کہ وہ ان کے منہ سے اپنے لیے ایسی باتیں سنے گی۔ اسے تو وہ اپنی باتوں اور حرکتوں سے شوق پہ شوق دے رہے تھے۔ سارے ہوش بھلا دینا چاہتا ہوں، سب کچھ بھلا کر بس تمہیں یاد رکھنا چاہتا ہوں، بس تمہیں محسوس کرنا چاہتا ہوں مائی لو۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے پھر سے ایزل کے لبوں پہ جھکنا چاہا تو اس نے پرزور مزاحمت شروع کر دی۔ آقا آپ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے، مجھ سے دور رہیں پلیز، چھوڑیں مجھے۔ اس کا دل جی جان سے دھڑک اٹھا تھا۔ ایک الارم سا بجا تھا اس کی سماعتوں کے قریب، جو اسے پہلے یہ اطلاع دے رہا تھا کہ وہ نہیں رکیں گے ایزل، وہ اب تمہیں اپنی دسترس سے رہائی نہیں بخشیں گے، اور اگر یہ رہائی نہ ملی تو پھر سے آگے سے اسے بے اختیار جھرجھری سی آ گئی۔ اس نے پورا زور لگاتے ہوئے آقا کو خود سے پرے کرنا چاہا، مگر ان کی مضبوط گرفت کے آگے اسے اپنا آپ صفر معلوم ہوا۔ مانا وہ اس شخص پہ اپنا سب قربان کر سکتی تھی، مگر اس طرح نہیں جیسے وہ چاہ رہے تھے۔ مگر وہ کیوں چاہ رہے تھے؟ یہی تو وہ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ ان کے فولادی گرفت میں اس کے نازک چڑیا کا وجود پھڑپھڑا رہا تھا۔ وہ انہیں کسی بھی بڑے قدم سے روکنا چاہ رہی تھی، مگر وہ اس کی سننے کو تیار ہی نہ تھے، الٹا اس کی ہر مزاحمت کو ناکام بنا رہے تھے۔ ان کی آہنی گرفت کے آگے اسے اپنا آپ موم محسوس ہوا۔ آقا، مزاحمت کرتے ہوئے اس نے ایک لفظ پکار کے التجا کی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی ہر التجا آج بیکار ہے، نہیں جانتی تھی کہ وہ تو اپنے آقا کو کتنے وقت قبل ہی کھو چکی ہے۔ اس وقت جو اس کے سامنے کھڑے ہیں وہ اس کے آقا نہیں بلکہ ان پہ طاری ہوا وہ غلبہ ہے جس کا جال ان دونوں کے دشمن نے بچھایا ہے۔ وہ مکمل طور پر اپنے آپ سے بیگانہ ہو چکے تھے، نہ صرف ایزل کے لیے اس کے آقا بلکہ ان کے لیے بھی اپنے اندر کا فارس کہیں دبکی مار کر سو چکا تھا۔ جو جاگ رہا تھا وہ کوئی اور ہی انسان تھا، بلکہ انسان کے روپ میں شیطان تھا، جس کو صرف اس وقت اس نسوانی جسم کی پیاس تھی، اور وہ پیاس بجھائے بغیر اسے کسی صورت بھی چین نہیں پڑنا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ وہ اسے چھوڑ نہیں رہے تھے اور وہ ان کی گرفت میں مچلتی ہوئی رو پڑی تھی۔ اس کے دراز پلکوں پہ موتیوں جیسے نگینے ٹکے ہوئے تھے۔ اس کی لبالب پانیوں سے بھری گرے بڑی بڑی آنکھیں، اور ان آنکھوں سے نکلتے پانی میں بھیگے گلابی لب ان کے دل میں ہزاروں ارمان جگا کر، اور ان ارمانوں کو پورا کیے بغیر وہ اسے چھوڑنے نہیں والے تھے۔ کچھ سوچتے ہوئے انہوں نے اسے آزاد کیا۔ اس سے قبل کہ وہ ان سے دوری بڑھاتی، انہوں نے اس کی کمر کے عقب اور ٹانگوں تلے بازو کیے، اسے باہوں میں اٹھا لیا تو وہ ہکا بکا رہ گئی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں آقا؟ شدید گھبراہٹ کا شکار وہ ڈری سہمی سی بولی۔ یہ وہ شخص تھا جس کے حصار میں وہ ہمیشہ خود کو محفوظ محسوس کرتی تھی، مگر آج اسی شخص سے اسے سب سے زیادہ خوف آ رہا تھا۔ وہ اس وقت ہوش میں ہوتے تو یقیناً کوئی الٹا ہی جواب دیتے کہ چھت پہ لے جا رہا ہوں تمہیں، اوپر سے نیچے پھینکنے کے لیے، مگر اب بولے بھی تو کیا؟ تمہیں وہاں لے جا رہا ہوں جہاں یہ درخت، یہ پودے، یہ آسمان کوئی بھی تمہیں نہ دیکھ سکے، اگر کوئی دیکھے تو صرف میں، یہ ہوا بھی تمہیں چھو کر نہ گزر سکے، اگر کوئی چھوئے تو صرف میں،
اس نازک موم کی گڑیا کو باہوں میں اٹھائے ہوئے ماں نے تیزی سے گویا ہوئے تو ایزل کا دل اچھل کر حلق کو آیا۔ یہ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ یہ وہ کیا کرنے کا سوچ رہے تھے اور کہاں لے جا رہے تھے اسے؟ مجھے پھپھو کے پاس جانا ہے، پلیز آقا مجھے نیچے اتارے۔ روتے ہوئے اس نے فریاد کی مگر سنی انسنی کرتی گئی۔ آپ سن کیوں نہیں رہے؟ چھوڑے نا مجھے، پھپھو کے پاس جانا ہے۔ وہ کچھ نہ بولے تو اس نے چلاتے ہوئے کہا اور تبھی انہوں نے اسے دھیرے سے صوفے پہ لٹا ڈالا۔ یاد رکھو، اگر پھپھو کے پاس جانا چاہتی ہو تو یہ سوچ کر جانا کہ دوبارہ میرے پاس کبھی نہیں آ سکو گی۔ یہاں سے ایک قدم بھی باہر جانے کو اٹھایا تو آئندہ میری طرف اٹھتے تمہارے ہر قدم پہ پابندی لگا دوں گا سویٹی۔ پیار بھرے لہجے میں وارننگ دی گئی تو صوفے سے نیچے اترتے ایزل کے قدم وہیں جم کر رہ گئے۔ وہ تحیر زدہ سی آنکھیں پھاڑے یکٹک بس محبت میں لپٹے ان کے ظالمانہ روپ کو دیکھے گئی۔ وہ مرے مرے قدم اٹھاتے ذرا سا ہی چل پائی تھی، اس سے آگے اس کے قدموں نے اجازت نہ دی اور وہ وہیں رک گئی۔ پلٹ کر اس شخص کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے رکتے ہی وہ ان چند قدموں کا فاصلہ بھی مٹاتے اس کے قریب چلے آئے اور اس کے کان سے لب جوڑتے ہولے ہولے گویا ہوئے۔ دور رہ کر نہ کرو بات، قریب آ جاؤ تم، یاد رہ جائے گی یہ رات، قریب آ جاؤ تم۔ ایک مدت سے تمنا تھی تمہیں چھونے کی، آج بس میں نہیں جذبات، قریب آ جاؤ تم۔ سرد جھونکوں سے بھڑکتے ہیں بدن میں شعلے، جان لے لے گی یہ برسات، قریب آ جاؤ تم۔ اس قدر ہم سے جھجکنے کی ضرورت کیا ہے، زندگی بھر کا ہے اب ساتھ، قریب آ جاؤ تم۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اس کے کندھوں پہ اپنے بھاری ہاتھ ٹکائے سماعتوں میں مٹھاس کھولی گئی، شاعری کے ذریعے پاس آ جانے کی خواہش اور اپنی چاہت کا اظہار کیا گیا۔ برسات کے اس موسم میں اس سے اس کی قربت مانگی گئی کیونکہ واقعی سرد جھونکوں سے ان کے بدن میں شعلے بھڑک رہے تھے۔ انہوں نے اتنی خوبصورت غزل اس کے نام کی تھی، وہ تو چند ثانیے کو ان کے لفظوں میں کھو سی گئی۔ جی چاہا وہ ایسے ہی مدھر لہجے میں اس کے کانوں سے لب جوڑے شاعری کرتے رہیں۔ میں جو بھی چاہوں، جو بھی کروں، تم مجھے نہیں روک سکتی جان من۔ روکنے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ یہ حق تم نے ہی مجھے دیا ہے اور مجھے میرے حق کا پورا استعمال اچھے سے آتا ہے۔ اسے کھینچ کر واپس لائے اور صوفے پہ جھٹکا دیتے ہوئے جوتے سمیت ایک پاؤں صوفے پر ٹکا کر اس پر چوکتے ہوئے اس کی ٹھوڑی چھو کر پھر سے وارننگ دی گئی تو وہ سوائے آنسو بہانے کے کچھ نہ کر سکی۔ ہاں آقا، میں مکمل آپ کی ہوں، میرا دل، میری سانسیں، میری روح اور میرا وجود فقط آپ کا ہے۔ اس کے سماعتوں سے اپنے ہی الفاظ ٹکرائے تو وہ شرم سے سر جھکا گئی۔ وہ سب اس لیے نہیں کہا تھا، آپ کا مجھ پر حق ہے آقا، دل و جان سے حق ہے، مگر اس حق کا استعمال آپ اس طرح قبل از وقت کریں، میں ایسا نہیں چاہتی۔ اور وہ سانس بھرنے کو رکی اور جھکا سر اٹھا کر انہیں دیکھتی باقی بات بولنے کو گویا ہوئی۔ اور مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ میرے آقا ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں میرے لیے۔ آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ تو کبھی بھی میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ آپ کی باتیں، آپ کی یہ جسارتیں مجھے دنگ کر رہی ہیں، بے یقین کر رہی ہیں۔ وہ واقعی دنگ ہی تو ہو رہی تھی ان کی حد درجہ بولڈ باتوں اور حیا سے آری حرکتوں پر۔ ان کی ان سب باتوں اور جسارتوں کے باوجود بھی وہ اپنا آپ ان کے سامنے مضبوط رکھے ہوئی تھی، کیونکہ اگر ان کے لمس یا لفظوں میں ڈوب جاتی تو پھر ابھرنا مشکل ہو جاتا، اور وہ ڈوبنا نہیں چاہتی تھی۔ بھلے وہ اس کا محبوب تھا، وہ اس پہ جان چھڑکتا تھا اور یہ اس پہ جان چھڑکتی تھی، مگر پھر بھی وہ اپنا آپ اس من پسند شخص کے آگے کھول کر نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ کیوں آقا، کیوں کر رہے ہیں آپ میرے ساتھ یہ سب؟ آپ ہوش میں نہیں ہیں۔ آپ آئیں میرے ساتھ، ہم گھر چلتے ہیں، آپ کے سر میں درد ہے نا، اسی لیے آپ کی شاید طبیعت۔ وہ انہیں لیے بس یہاں سے جانا چاہتی تھی۔ نادان ان کے حواس کھونے کا سبب ان کے سر درد کو سمجھتی بولی، مگر انہوں نے اس کی بات مکمل کرنے سے پہلے لبوں پہ انگشت شہادت رکھ کر انہیں کفل لگا دیا۔ میرے سر میں نہیں، میرے سینے میں درد ہے ایزل، اور یہ درد تمہارا لمس پا کر ہی شفا میں تبدیل ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے وہ جو کب سے اس پر جھکے ہوئے تھے پیچھے ہٹے اور اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگے۔ انہیں شرٹ کے بٹن کھولتا دیکھ کر ایزل کا تو دماغ پھک سے اڑا۔ وہ بے ساختہ سہم کے صوفے کے پشت سے جا لگی۔ نہیں آقا، ایسا مت کریں، یہ غلط ہے، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ اڑی رنگت لیے سمٹتی ہوئی بولی۔ او کم آن ایزل، کرو گی تو تم میرے سینے پہ اپنا ساحرانہ ہاتھ رکھ کر اسے سکون پہنچا دو نا پلیز۔ وہ شرٹ اتار کر صوفے پہ اس کے قدموں کے پاس اچھالتے اس پہ جھکے تو ایزل کی گویا جان میں جان آئی، تو یعنی سینے میں اٹھتے درد کو راحت بخشنے کے لیے انہوں نے شرٹ اتاری تھی۔ اس کا خوف قدرے زائل ہوا تو اس نے قدرے جھجکتے ہوئے اپنا کپکپاتا ہاتھ ان کے دل کے مقام پر رکھ دیا تو آقا فارس مسکراتے ہوئے آنکھیں بند کرتے ہوئے اس کے لمس سے اندر تک گھلتی سرشاریت کو محسوس کرنے لگے۔ اس کا ہاتھ بس جہاں تھا وہیں ٹھہر کر رہ گیا، وہ اسے حرکت نہیں دے پا رہی تھی، بس چپ چاپ آنکھیں بند کیے خود پہ جھکے اس شخص کو دیکھتے جا رہی تھی جو آج اگر اس کا محرم ہوتا تو وہ اسے اپنے سینے سے لگا کر ہر منظوری دے دیتی۔ وہ وہیں ٹھہر سی گئی تھی جب انہوں نے اس کے ہاتھ کو اپنے بالوں سے بے نیاز سینے پہ بھیڑنا شروع کر دیا۔ وہ تب بھی چپ رہی۔ ایک مضبوط جان چوڑے سینے والا خوبرو مرد اس کا ہاتھ تھامے اس کے لمس سے اپنے سینے پہ رونق بخش رہا تھا، مرد بھی وہ جو اس کی نظر میں دنیا کا خوبصورت ترین شخص تھا، جس کا مکمل وجود اس کی محبت تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔
جس کا لمس اس کے تڑپتے دل کا سکون تھا، جس کی میٹھی باتیں اور جس کے بدن کی خوشبو سے وہ اکثر اپنا آپ بھول جایا کرتی تھی، اور ابھی بھی وہ بہکنے لگی تھی۔ اس پہ جھکے اسے محسوس کر رہے تھے، جبکہ شرٹ اترنے کے سبب ان کے بدن کی خوشبو مزید تیزی سے اٹھ رہی تھی، اور ایزل کو ان کی خوشبو سے عشق تھا، اور یہی عشق اسے اپنے آپ سے بیگانہ کر رہا تھا۔ وہ گمسم سی ہر خدشہ بھلائے خود بھی انہی کی طرح آنکھیں موند گئی اور صوفے کی پشت سے سر ٹکا گئی۔ وہ مانتی نہ مانتی مگر اس وقت وہ بھی سکون کی وادیوں میں سفر کرنے لگی تھی۔ ان کا ملائم سینہ اس کی ہتھیلی کو بہت بھلا لگ رہا تھا۔ سرد موسم کی بارش میں کتنی دیر بھیگنے کے سبب بھی ان کے سینے سے اسے آگ دہکتی محسوس ہو رہی تھی، مگر یہ دہکتا پن بھی اسے ایک عجیب سکون مہیا کر رہا تھا۔ مگر ابھی چند لمحے خاموشی سے سرکے تھے کہ اسے جھٹکا سا لگا تھا۔ اسے اپنے اوپر بوجھ سا محسوس ہوا تو اس نے جھٹ سے آنکھیں کھول ڈالیں اور دیکھا تو وہ اپنے بھاری وجود کا مکمل بوجھ اس کے نازک سراپے پہ ڈال چکے تھے۔ اس کی تو گویا جان سولی کو آئی، سارا سکون پل بھر میں ہوا بن کر اڑا۔ وہ جو سمجھ رہی تھی کہ وہ اس سے آگے نہیں بڑھیں گے، یہ اس کی بھول تھی۔ آغا آپ اس نے انہیں خود پر سے ہٹانا چاہا تو انہوں نے انگوٹھا اس کے لبوں پر رکھ کر انہیں گویا تالو سے جکڑ دیا۔ آئی جسٹ نیڈ سائلنس مائی بیبی۔ انگوٹھا اس کے لبوں پہ سلاتے ہوئے وہ خاموشی کی طلب کی گئی تو وہ جو اٹھ رہی تھی سانس روکے وہیں اٹک کر رہ گئی۔ میں صرف تمہاری سانسوں کا شور سننا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں کہ کس کی سانسوں میں زیادہ شدت ہے، تمہاری یا میری۔ اس کی ناک سے ناک چھوڑے اس کی سانسوں میں اپنی سانسیں منتقل کرتے ہوئے وہ سرگوشی بھری خماری میں بولے تو ایسی کیا مقناطیسی طاقت تھی جو ایزل کو اٹھنے سے روکتی ان کی جانب واپس کھینچ گئی۔ وہ جس چیز سے بچ رہی تھی بار بار اسی کا شکار ہو رہی تھی۔ ہاں، وہ دور جاتے جاتے ہوئے بارہا ان کی دسترس میں ہی رہ جاتی تھی۔ اونلی دا ساؤنڈ آف یور بریدنگ مائی بیبی۔ اس پہ اپنا آہنی وجود سجائے ناک سے ناک چھوڑے وہ اتنے قریب سے بول رہے تھے۔ اس کی حالت خیر ہوتی جا رہی تھی، کب اس کے ہاتھ بے ساختہ اٹھ کے ان کی چوڑی پشت پہ جا ٹھہرے اسے معلوم ہی نہ ہوا۔ ان کے بھاری وجود کا وزن سہنا اس نازک جان کے لیے محال ہو رہا تھا، اس لیے اس نے انہیں خود سے پرے ہٹانا چاہا کہ اس سے زیادہ وہ ان کی قربت نہیں سہ سکتی تھی، مگر آقا فارس کے اطراف تو خماری کا گھیرا قائم تھا۔ اوہ میری زندگی، میرا چین، بے حد آہستگی سے کہتے ہوئے اس کے دور ہٹنے کی ہر کوشش کو ناکام بناتے ہوئے ایک بار پھر اس کے ہونٹوں کو اپنی گرفت میں لے گئے اور ایک بار پھر ایزل کا دل سینہ پھاڑ کر باہر کو آیا۔ ویسے کچھ سمجھنے سوچنے سمجھنے کا موقع ہی کب دے رہے تھے؟ اچانک سے ایسی جسارتوں پہ اتر آتے تھے کہ اسے فرار کا موقع ہی نہ مل پاتا۔ اس کے ہونٹوں کو چوما تو یہ احساس ہوا، ایک پانی ہی نہیں دنیا میں پیاس بجھانے کے لیے۔ اس بار ان کی اس عمل میں پہلے کی نسبت بہت زیادہ شدت تھی۔ انہوں نے اتنی شدت سے انہیں چوما تھا کہ بے اختیار ایزل کے لبوں سے درد بھری آہ نکلی۔ اس نے اپنے بڑھے ناخنوں والے ہاتھ ان کی کمر پر مزاحمت کے طور پر برسانا شروع کر دیے۔ اس کی درد بھری کراہ سن کر وہ ذرا سا پیچھے کو ہٹے تو دیکھا کہ اس کے نچلے لب کے کونے سے خون کی ننھی بوند ٹپک رہی تھی۔ وہ اس وقت اتنے دیوانے اور بیگانے ہو چکے تھے کہ بنا سوچے سمجھے پھر سے ان پنکھڑیوں کو قید میں لے لیا اور ان پہ ٹھہرے اس سرخ شبنمی قطرے کو بھی میٹھا جام سمجھ کر پی لیا، جبکہ ایزل کو لگا وہ پاگل ہو جائے گی، وہ بے ہوش ہو جائے گی، کیونکہ ان کی اس حرکت سے اسے واقعی چکر سا آ گیا تھا۔ اس کے آقا پاگل ہو چکے ہیں، اسے یقین آ گیا، مگر یہ پاگل پن خماری کا پاگل پن تھا، یہ بھی وہ جانتی تھی۔ آقا پلیز مجھے جانے دیں، پلیز میرے ساتھ ایسا مت کریں۔ انہوں نے اس کے لبوں کو آزاد کیا تو لبوں کو آزادی ملتے ہی اس نے تڑپ کر التجا کی۔ سوچ رہا ہوں چھوڑ کر شعر و شاعری، تمہارے نچلے لب پر ایک کتاب لکھوں۔ اس کی فریاد کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کے نچلے ہونٹ کے بائیں طرف سجے سیاہ نگینے کو اپنے لبوں سے بھگوتے ہوئے بولے۔ یہ بھی انہوں نے شعر ہی جھاڑا تھا، مگر چاہت کچھ ایسی تھی کہ اس نگینے کی خوبصورتی پہ پوری کتاب بھر ڈالی۔ پلیز مجھے جانے دیں آقا، ایسا مت کریں نا۔ ان کے شعر پر اتھل پتھل ہوتی، سینہ چیرنے کو تیار دھڑکنوں پہ بے حال ہوتی وہ مشکل بولی تھی۔ کیا کر رہا ہوں میں؟ بولو، کون سے ستم کا پہاڑ توڑ ڈالا جو یوں بلک بلک کر رو رہی ہو؟ بولتا غصے میں آ گئے تو ایزل کو اور بھی رونا آ گیا۔ اسی پیار کو ترستی تھی نا تم؟ بولو، آج اگر کر رہا ہوں تو میرا یہ پیار برداشت کیوں نہیں ہو رہا تم سے؟ انہوں نے اسے بازو سے کھینچ کر اٹھایا اور جھنجھوڑتے ہوئے بولے تو وہ چاہ کر بھی نہ بول سکے کہ وہ اس کا پیار کو نہیں ترستی تھی۔ اس کے لیے تو بس ان کا نام ہی کافی تھا، پھر بھلے وہ ساری زندگی نہ چھوتے، اسے منظور تھا، بس اس کے پاس رہتے، اس کے بن کر رہتے۔ میرا وجود ناگوار ہے نا تمہارے لیے؟ میرا لمس اپنے جسم پر برداشت نہیں کر سکتی نا تم؟ تو ٹھیک ہے، تم جا سکتی ہو۔ وہ اٹھے اور اسے بھی بے دردی سے کھینچ کر اٹھایا اور یوں پرے کیا جیسے وہ کوئی بے جان چیز ہو، جبکہ وہ جانے کے بجائے گھٹی گھٹی سی آواز میں لبوں پر ہاتھ رکھے بے بسی سے رونے لگی۔ اب کھڑی کس بات کا ماتم کر رہی ہو؟ کر تو دیا اپنے خلیز وجود سے تمہیں آزاد، اب چاہے کسی بھی دروازے کے پیچھے خود کو میرے ناپاک لمس سے محفوظ کر لو یا اپنی پھپھو کے پاس جاؤ جہاں جانے کے لیے تم تڑپ رہی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ان کے یہ الفاظ ایزل کا سینہ چاک کر کے اس نے تڑپ کر ان کی طرف دیکھا۔ آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں آقا؟ آپ پلیز اپنے لیے ایسے الفاظ استعمال مت کریں، آپ کا وجود تو میری زندگی ہے، آپ کا لمس تو میری روح کا سکون ہے، میری زندگی کو خلیز اور سکون کو ناپاک مت کہیں آقا، مت کہیں نا پلیز۔ وہ منت طلب لہجے میں رو رو کر کہتی، ان کے بازو کو باہوں میں بھر کر اس سے ماتھا ٹکا گئی۔ ٹھیک ہے، نہیں کہتا، مگر سچ یہی ہے کہ تم جھوٹی ہو، تم میری قربت سے فرار چاہتی ہو، تم کہتی ہو کہ مجھے سب حق ہے، مگر مجھے میرا ایک بھی حق تم مجھے استعمال نہیں کرنے دینا چاہتی۔
انہوں نے کھڑے کھڑے اسے جھوٹا قرار دے ڈالا۔ ایزل نے روٹھی نگاہیں لیے ان کی طرف دیکھا جو اس کی حق والی بات کو الگ رنگ دے رہے تھے، کیونکہ جو حق آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں اس کا یہ صحیح وقت نہیں ہے، یہ غلط ہے آقا جان، پلیز سمجھے نا، آپ تو میرے محافظ ہیں، آپ میرے ساتھ غلط ہوتا نہیں دیکھ سکتے، پھر خود کچھ غلط کرنا تو بہت دور کی بات ہے، مگر آج اب میرے آقا نہیں لگ رہے، مجھ سے وہ خواہش مت کرے نا پلیز، جس کے لیے میرا دل رضامند نہیں ہے، جو آپ چاہتے ہیں میں وہ نہیں چاہتی۔ اس نے پھر سے بھرائے ہوئے لہجے میں فریاد کی تھی، تم یہ بھی نہیں چاہتی، تم وہ بھی نہیں چاہتی، تم کچھ بھی نہیں چاہتی، تو پھر تم چلی کیوں نہیں جاتی میرے سامنے سے؟ کیونکہ میرے پاس رک کر میرے امتحان لینے پر تلی ہو۔ اور دبا دبا سا چلائے تو ایزل کی ہچکی بندھی، وہ کچھ بھی کر لیتی مگر انہیں یوں ناراض کر کے کبھی نہیں جا سکتی تھی۔ جب وہ اسی طرح جانے کا کہتے تھے تو وہ کبھی نہیں جا پاتی تھی۔ میری چاہت کا صحیح وقت یہی ہے، اور محافظ تو میں تمہارا ہمیشہ رہوں گا، کیونکہ کچھ غلط نہیں کر رہا میں ایزل، میں تو بس اپنی ایزل کو اس سے چرانا چاہتا ہوں، اسے اپنے اندر کہیں چھپا لینا چاہتا ہوں، تو میری ہو تو پھر تمہیں کس بات کا خوف ہے اور کیسی فکر؟ وہ اب ذرا نرمی سے گویا ہوئے، میرے خوف سے جان نکل رہی آقا، جس حق کی آپ طلب کر رہے ہیں وہ آپ کے اور میرے لیے کہیں پچھتاوا ہی نہ بن جائے۔ کیا آپ کو ذرا بھی خیال نہیں آ رہا کہ آپ کیا چاہ رہے ہیں؟ اس نے انہیں گویا ہوش دلانا چاہا، ان کی عقل کے بند تالے کھولنے چاہے، مگر یہ کوشش بھی پہلے کی طرح بیکار ہی گئی۔ آج ان کی اس بند عقل کے تالے کی کسی صورت نہیں کھلنے والے تھے۔ سمجھنے کی بجائے وہ تو الٹا غصے میں آ چکے تھے اور اسے ناراضگی میں بھری نظروں سے دیکھتے درشتی سے گویا ہوئے، تو چھڑوا کیوں نہیں لیتی اس خوف سے پیچھا؟ جاؤ نا، چلی جاؤ پھر یہاں سے۔ انہوں نے اسے جھٹکا دے کر جانے کا کہا تو وہ روتی بلکتی ہوئی اب کی بار واقعی جانے لگی۔ 2 قدم اٹھائے اور تیسرے قدم پہ بھاگنے کو ہی، مگر آقا فارس کے اگلے لفظوں پہ اس کے قدم وہیں منجمد ہوئے۔ چلی جاؤ اور دوبارہ مجھ پہ اپنا کوئی بھی حق جتانے کی کوشش مت کرنا، انفیکٹ جب تم مجھ سے اپنے سارے حق چھین لو گی تو مت بھولو کہ کوئی اور بھی ہے جسے یہ تمام حق حاصل ہو سکتے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ہوئے وہ کیسے دھمکی لگا رہے تھے؟ ہچکیوں کے ساتھ روتی ایزل کو گویا بریک لگی، وہ حق تک مجسم ہوئی، انہیں دیکھی گئی کہ وہ انم کو ایزل کا مقام دینے کی بات کر رہے تھے۔ وہ ایسا کیسے کر سکتے تھے؟ اور اگر اسے وہ تمام حق حاصل ہو گئے تو ساری زندگی پچھتاؤ گی ایزل، تم ترستی اور تڑپتی رہو گی مجھے یہ سارے حق تمہاری بہن پہ لوٹاتا دیکھ کر۔ اور میں اس سے قبل کہ وہ یہ جان لیوا جملہ بھی مکمل کر پاتے وہ چلا اٹھی، کیوں دیں گے آپ کسی اور کو یہ حق؟ یہ حق صرف میرا ہے آقا، میرا حق مجھ سے چھین کر آپ کسی اور کو نہیں دے سکتے، اتنا بڑا ظلم نہیں کر سکتے آپ میرے ساتھ۔ سنا آپ نے؟ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ وہ واپس آئے، ان کے بازو جھنجھوڑتی دیوانوں کی مانند بولی، اگر اس وقت وہ شرٹ میں ملبوس ہوتے تو وہ یقیناً ان کا گریبان یا کالر جھنجھوڑ رہی ہوتی، اور ممکن تھا ہمیشہ کی طرح ان کے سینے پہ پنچ یا انہیں ایک آدھ دھکا ہی دے ڈالتے۔ وہ سہ نہیں پائی تھی کہ وہ اس کی جگہ اب کسی اور کو دیں، نہیں سہا جا رہا تھا اس سے کہ جو پیار ابھی انہوں نے اس پہ لٹایا ہے وہیں اس کی بہن پہ لٹائے۔ یہ سوچ کر تو اس کی جان ہی نکلنے کو آ گئی تھی کہ یہ شخص ایسا پیار کسی اور لڑکی کے ساتھ کرے۔ جب نہیں برداشت کر سکتی تھی کسی اور لڑکی کے وجود پہ میرا لمس، تو اپنے وجود پہ تو کر لو۔ نہیں چاہتے کہ میں نہ سونپوں کسی اور کو اپنا آپ، تو پھر اپنی باہیں میرے لیے وہاں کیوں نہیں کر دیتی ایزل؟ انہوں نے اسے دونوں بازوؤں سے تھام کر اپنے روبرو کرتے ہوئے شکوہ کیا۔ وہ سب جو انہوں نے پہلے کہا وہ صرف کھوکھلی دھمکیاں تھیں، وہ مر کر بھی ایزل کہا کسی اور کو نہیں دے سکتے تھے۔ وہ سب غصے کے تحت کہا یا اسے خود سے قریب کرنے کے لیے، یہ وجہ تو اب وہی جانتے تھے۔ ہاں، نہیں کر سکی، نہیں بانٹ سکتی میں آپ کو کسی اور کے ساتھ، آپ صرف میرے ہیں آقا، صرف میرے، اور میں اپنے من پسند شخص کو کسی اور کی آغوش میں برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ سختی سے نفی میں سر ہلاتی بولی، اس نے اعتراف کیا تھا کہ وہ انہیں کسی اور کے لیے ہرگز نہیں چھوڑ سکتی۔ تو پھر مجھے اپنی آغوش مہیا کر دو نا جان، مجھے اپنے آنچل کی آڑ میں چھپا لو، مجھے اپنی باہوں کا ہار پہنا کر اپنے حصار میں قید کر لو نا۔ کتنی چاہت تھی، کتنی حسرت تھی ان کے لہجے میں، کتنے مان سے انہوں نے اس سے اس کی آغوش مانگی تھی، ان کی باہوں کے ہار کا حصار طلب کیا تھا۔ وہ انکار نہ کر پائی، اپنی باہیں واں کرتے ہوئے انہیں اپنی آغوش میں بھرنے کی بجائے الٹا ان کی آغوش میں سما گئی۔ ان کے لیے یہی کافی تھے، کیونکہ دونوں صورتوں میں وہ ہوتی تو انہیں کے پاس ہی۔ خدا کے لیے آقا مجھ سے دور مت جائیے گا، آپ میرے ہیں، مجھ سے اپنا آپ مت چھینیے گا، میں مر جاؤں گی اب آپ کو کسی اور کا ہوتا دیکھ کر۔ زور سے انہیں خود میں بھینچتی وہ التجا کر رہی تھی، اتنے خوبصورت اظہار اور محبت کے بعد وہ اب واقعی مر ہی جاتی جو انہیں کسی اور کی طرف جاتا دیکھتی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ میں بس تمہارا ہوں ایزل، تم ہمیشہ مجھے صرف تمہاری طرف ہی قدم اٹھاتے دیکھو گی۔ میں نہیں داخل ہونے دوں گا کسی اور کو اپنی زندگی میں، نہ ہی خود کسی کی زندگی میں شامل ہوں گا، مگر تم بھی جانا، خود کو مجھ سے یوں دور مت کرو۔ تم نہیں سمجھ پا رہے کہ اس وقت میری کیا حالت ہے، مجھے اس وقت تم چاہیے ایزل، تم نہ ملی تو دیوانہ ہو جاؤں گا۔ میرے حال کو سمجھو جان اور میرے پاس رہو، بس میرے پاس رہو۔ اس کی کمر پہ اپنے لمس کی جا بجا سخت چھاپ چھوڑتے وہ جی جان سے اسے اپنے اندر بھینچتے جا رہے تھے، جبکہ اب ایزل چاہ کر بھی ان سے دور نہیں ہو سکتی تھی۔ اس نے بولنا چاہا مگر وہ بول نہ پائی، الٹا حلق میں اٹکے آنسوؤں کا ریلا آنکھوں کی صورت بہہ نکلا۔ ایزل تم نہیں جانتی میں نے سوچوں کہ کتنی اذیت کاٹی ہے، دن رات خود سے جنگ لڑتا رہا ہوں، تمہاری دوری میں راتیں جاگتا رہا ہوں، سوالوں کے جواب پانے کے لیے کس کس کرب سے گزرا ہوں تم نہیں جانتی، کیا کچھ نہیں جو میں نے سہا نہیں، مگر
اب میں تھک گیا ہوں ایزل، اب میں اس سب سے بہت زیادہ تھک گیا ہوں۔ وہ تھکن سے چور لہجے میں اس کی گردن میں منہ دبکائے بولے تو ایزل نے اپنے حصار کو ڈھیلا چھوڑتے ہوئے غیر محسوس طریقے سے ان کی گرفت سے نکلنا چاہا، مگر اس کا گریز وہ محسوس کر گیا۔ میں سکون چاہتا ہوں، مجھے سکون بخش دے ایزل، میں بھی ٹوٹ چکا ہوں، مجھے بھی اپنے لمس سے سمیٹ دو پلیز ایزل، اور اپنی آنکھوں کو اپنی باہوں کے قلعے میں مقید کر لو۔ انہوں نے تڑپ کر التجا کی تو ایزل اب چاہ کر بھی اپنے حصار کو توڑ نہ پائی اور مضبوط سے مضبوط تر کرتی گئی، بالکل کسی معصوم لاچار بچے کی طرح۔ انہوں نے اس کے آغوش میں سمٹتے ہوئے اس کی پناہ مانگی۔ ان کے سخت ہاتھوں کا لمس اسے اپنے وجود کے آر پار ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اتنی زور سے اسے خود میں جکڑے ہوئے تھے کہ اسے اپنے جسم کی ہڈیاں چٹکتی محسوس ہونے لگیں۔ وہ پل بھر کو اس سے الگ ہوئے تو اس کی بند ہوتی سانسیں بحال ہوئیں، مگر ان کی اگلی جسارت پر وہ پھر سے اٹکنے لگی۔ وہ اس کے ہاتھوں کو پور پور اپنے لبوں سے بھگونے لگے تھے۔ اس کی ہتھیلی، اس کے پشت اور ایک ایک انگلی کو یوں لگ رہا تھا جیسے ان پہ بوسہ نہیں دے رہے بلکہ انگارے رکھ رہے ہوں۔ اسے اپنے ہاتھ کے ساتھ پورا بازو گرم سلاخ بنتا محسوس ہوا، بلکہ اپنے پورے وجود پہ اسے گرم لہریں سرایت کرتی محسوس ہونے لگی۔ وہ بہت مشکل سے اپنا آپ سنبھالے ہوئے تھی، بار بار بند ہوتی آنکھوں کو کھول کر دیکھتی کہ کیا واقعی یہ حقیقت ہے یا خواب۔ بار بار بے یقینی آڑے آ رہی تھی کہ کیا وہ آغا فارس کا یہ انوکھا روپ دیکھ رہی ہے، کیا واقعی وہ اپنی حدود بھولتے جا رہے ہیں اور اسے بھی ان پر قائم نہیں رہنے دے رہے۔ او کم آن مائی لٹل بیبی، ایسے بھی کوئی حد ہے تمہارے اور میرے درمیان مابین ابھی تک کھڑی نہیں کی گئی۔ آغا فارس کے جملے اس کی سماعتوں سے ٹکرائے تھے۔ اس وقت تو وہ چھوٹی موٹی حدود کی بات کر رہے تھے، مگر اب جو وہ حدیں گرا رہے تھے وہ ایزل پہ بہت بھاری پڑ رہی تھی۔ آغا اب گھر چلتے ہیں نا، مجھے بہت نیند آ رہی ہے۔ جب ان کی گرفت کو سہنا اس کے لیے محال ہو گیا تو اس نے خود کو بمشکل ان سے آزاد کرواتے ہوئے نیند کا بہانہ لگا کر بھاگنا چاہا، مگر ابھی چند قدم ہی چلی تھی کہ انہوں نے اس کے عقب میں ٹھہر کر اس کے پیٹ کے آگے بازو کی آڑ بنا کر اس کے آگے گویا بند باندھ ڈالا۔ اتنا آسان نہیں ہے آج مجھ سے بچنا میری ہنی بنی، جہاں بھی جاؤ گی وہیں آ کر اپنی باہوں میں بھر لوں گا۔ اور وہ اسے اپنی باہوں میں بھر چکے تھے، جبکہ ایزل نے گھبراہٹ بھری شرم کے ساتھ لب کچلے۔ بہت نیند آ رہی ہے نا تمہیں؟ ڈونٹ وری، آج تمہاری ساری نیندیں اڑا دوں گا، زمانی انداز میں کہتے انہوں نے اس کے پیٹ پر چٹکی بھری تو بے ساختہ اس کے لبوں سے آہ خارج ہوئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ان کی اس بات پر اس کی گویا حالت خیر ہوئی، اس کا ہاتھ پیٹ پر جا ٹھہرا اور اس جگہ کو مسلنے لگا جہاں سے ایک میٹھا سا درد اٹھا تھا۔ رہی میری نیند تو وہ تو تم کب کی اڑا چکی ہو، نہ چین ہے نہ قرار ہے، بس بے چینی ہی بے چینی ہے، دیوانگی ہی دیوانگی ہے، مدہوشی ہی مدہوشی ہے۔ اس کے کانوں سے لب جوڑے وہ گویا کوئی سور پھونک رہے تھے کہ وہ بھیگے آنکھیں بھی موندے بس انہیں سنتی گئی۔ اپنے بگڑتے تنفس اور بے ترتیب ہوتی سانسوں کو سنبھالنے کی کوشش میں وہ کب کی ہلکان ہو رہی تھی۔ کتنے دنوں سے سویا نہیں ہوں، یہ آنکھیں درد سے بے حال ہیں، ان پہ تھوڑی عنایت کر دو، آج انہیں اپنے لمس سے قرار بخش دو ایزل۔ انہوں نے اسے شانوں سے موڑ کر اپنے روبرو کیا تو ایزل کی نظریں ان کی سرخ انگارہ ہوتی آنکھوں پہ ٹھہر سی گئی۔ ان آنکھوں کو دیکھ کر ایک لمحے کو وہ کانپ کر رہ گئی۔ لال ڈورے اور لال آنکھیں دیکھ کر وہ پاگل یہ سمجھ بیٹھی کہ ان آنکھوں کا یہ حال رنجگی اور تکلیف کے سبب ہے، جبکہ انجان تھی کہ یہ ان قطروں کا اثر ہے جس کی پکڑ میں سب سے پہلے آنکھیں آئیں اور پھر دماغ۔ ان آنکھوں کو دیکھ کر اس کا اپنا دل تکلیف سے بھر آیا تھا۔ اتنا سرخ اس نے ان آنکھوں کو آج سے قبل کبھی نہیں دیکھا تھا، تبھی نہیں جب شدید طبیعت خرابی کے سبب اس کی آنکھوں میں سرخی اتر آتی تھی۔ وہ اس سے اس کا لمس مانگ رہے تھے، مگر وہ چپ چاپ کھڑی بس دیکھتی ہی رہی، تو انہوں نے خود ہی اس کے ہاتھ تھام کر باری باری اپنی آنکھوں سے لگائے تو آگ ابلتی آنکھوں کو کچھ راحت میسر آئی۔ تو میرے ہر درد، ہر تکلیف کی شفا ہو ایزل، تمہارا لمس جہاں بھی ٹھہرتا ایک ساحرانہ اثر چھوڑ دیتا ہے، یوں ہی نہیں کہتا کہ تم میرا سکون ہو۔ اپنے سکون کا منموہنا چہرہ آنکھوں میں بھرتے ہوئے محبانہ پن سے بولے تو ایزل نے بھرائی آنکھوں سے مسکراتے ہوئے اپنی ایڑیاں اٹھائیں اور اپنے لب باری باری ان کی دونوں آنکھوں پہ رکھ دیے۔ چین تو حقیقی معنوں میں اب میسر آیا تھا ان سلگتی آنکھوں کو، بھلے اس کے لب دہکتے ہی صحیح، مگر ان کی ٹھنڈک آنکھوں کے راستے آغا فارس کو اپنے سینے اور پھر سینے سے پورے وجود میں منتقل ہوتی محسوس ہونے لگی۔ میں آپ کا سکون ہوں، جبکہ آپ تو میری زندگی ہیں آغا، آپ کے بغیر میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ بچپن سے آپ کا ہاتھ پکڑ کر چلنا سیکھا ہے، بولنا سیکھا ہے، آپ کا ہاتھ میرے ہاتھ میں نہ ہو تو میں لڑکھڑانے لگتی ہوں۔ ان آنکھوں کو جب آپ دکھائی نہیں دیتے تو انہیں کچھ اور بھی سجھائی نہیں دیتا۔ آپ ہیں تو میری سانسیں ہیں، آپ کے بنا میں بس ایک بے جان اور بے وقت شے ہوں، میرا ہونا صرف آپ سے ہے آغا جان، صرف آپ سے۔ ان کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتی وہ کھوئی کھوئی سی کیفیت میں بولی تو آغا فارس کے سینے میں ٹھنڈے پانیوں کے پھوار پڑی تھی۔ ان کے سمٹتے ہوئے لبوں پہ دل فریب مسکراہٹ رنگ اٹھی، ان کی مسکراہٹ پر ایزل کے لب بھی بے ساختہ خندہ زیر لب ہوئے تھے۔ یہ وہ شخص تھا جس کی مسکراہٹ سے اسے عشق تھا، جس کی مسکراہٹ کے آگے دنیا کا کوئی بھی حسن اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا تھا، اور اس مسکراہٹ پہ تو اس کی جان بھی قربان تھی۔ یوں نہ مسکرایا کرو، لبوں کی شان جاتی ہے، تمہارے ہونٹ ملتے ہیں ہماری جان جاتی ہے۔ اس کے لبوں پر ٹھہری مسکراہٹ پہ آغا فارس نے اس کے لبوں پہ چٹکی بھرتے ہوئے پھر سے ایک شعر گنگنایا تو ایزل نے ایک آہ بھرتی منہ بسور گئی۔ اب بہت برے آغا، جانتے ہیں کتنا تڑپی ہوں آپ کے لیے، دن رات اذیت کاٹی آپ کے پیچھے، آپ نے مجھے بہت دکھ دیا آغا، بہت توڑ پھوڑ کی ہے میرے اندر۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ان کے چہرے سے چہرہ جوڑتے ہوئے روتی ہوئے پرانے شک میں پھر سے کھول بیٹھی۔
توڑ پھوڑ تو تم نے بھی بہت کی ہے میرے اندر، میری ہر اذیت کے تم نے بھی خوب بدلے لیے، کبھی مجھ سے خود سے دور کر کے تو کبھی کسی اور کو خود سے قریب کر کے، کبھی مجھے غلط سمجھ کے تو کبھی میری ہر بات کو دھتکار کے۔ شکوے دونوں جانب سے اٹھے۔ خدا گواہ ہے کہ جس روز سے تم نے مجھ سے اظہار محبت کیا اس روز سے کوئی لمحہ بھی ایسا نہیں گزرا جس میں نے چین پایا ہو، مگر آج میری زندگی نے مجھے سب سے خوبصورت رات سے نوازا ہے۔ یہ وہ رات ہے جسے میں نے اپنی ایزل کو اس کی محبت کا بدلہ دیا ہے، اس سے اسی کو مانگا ہے، کب سے منتظر ہوں تمہاری مسکراہٹ کا، وہ مسکراہٹ جو میرے پیار کی شدتوں کو قبولیت بخشے گی۔ تھوڑی تلے ہاتھ رکھ کر اس کا چہرہ مزید اوپر اٹھاتے ہوئے انہوں نے مسکراہٹ کی صورت میں اس کی رضا چاہی، جس پر وہ لب کاٹتی ہاتھوں کی انگلیاں مسلتی نظریں جھکا کر چہرہ اوپر اٹھا تھا، مگر نظریں اس کی نظروں سے مل ہی نہیں پا رہی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں جو شدتوں کا طوفان ٹھاٹھے مار رہا تھا وہ ایزل کو بھی اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا اور وہ اس سے بچنے کی ناکام صحیح کر رہی تھی۔ تب نظریں تو پرے رکھی ہی خود بھی پرے ہو گئی تھی۔ آخر آپ کیوں نہیں سوچ رہے آقا کہ یہ سب جو آپ چاہتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے؟ اس نے مرا سا احتجاج کرنا چاہا۔ اور وہ جو تم آج ہوشربا سراپا لیے تمام ہتھیاروں سے لیس میرے دل کا امتحان لینے پہ تلی ہوئی ہو جان، اس کا کیا؟ اس کے پیٹ کے اطراف بازو پھیلائے ہوئے ایک جھٹکا دے کر اسے اپنے قریب کر گئے اور اس کی گردن میں چہرہ چھپانے لگے تو ایزل نے سختی سے آنکھیں میچی۔ جب خود ہی قاتل حسن لیے بھیگے وجود کے ساتھ میرے قریب رہو گی تو پھر میں تو اسے چکھنا چاہوں گی، صرف مجھے قصوروار کیوں ٹھہرانا؟ ایک نظر خود کو بھی تو دیکھو نا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولے تو ایزل نے اپنے وجود پہ واقعی نظر ڈالی۔ کپڑے نچڑنا بند ہو گئے تھے مگر وہ ابھی بھی اچھی خاصی بھیگی ہوئی تھی، کپڑے ابھی بھی جسم سے چپکے ہوئے تھے اور جسم کی رانائیاں امڑ امڑ کر دکھائی دے رہی تھیں۔ اس کی حالت ایسی تھی کہ وہ بے ساختہ خود سے ہی نظریں چرا گئی۔ ہاں، وہ انہیں کیوں قصوروار ٹھہراتی؟ ان کے بہکنے کا پورا سامان تو وہ خود ہی پیدا کیے ہوئے تھی، اس کی بھی تو غلطی تھی۔ وہ بارہا اسے خود سے دور جانے کا کہتے رہے مگر وہ مسلسل انکاری تھی، تو اب ان سے کیسے منتیں کرنا، کیسا سمجھانا؟ اب تو آقا فارس بہت آگے تک کو قدم اٹھا چکے تھے، اب واپس پلٹنا آسانہ تھا۔ میں کپڑے چینج جسٹ اسٹے ہیئر ڈونٹ موو۔ اس نے شرم لیے کپڑے چینج کرنے کو بھی منہ سے الفاظ نکالے ہی تھے کہ وہ اسے سختی سے گھرکنے لگے کہ وہ یہاں سے ایک قدم بھی نہ اٹھائے۔ وہ ڈبڈبائی آنکھیں لیے رونے والی صورت بنائے چہرہ جھکا کے تو انہوں نے ہلکا سا ہنستے ہوئے اس کا چہرہ اوپر کیا۔ اتنی حسین نہ لگو تم مجھے جانم، ہائے یہ دل بدماشی پہ اتر آیا ہے۔ اس کے دل میں اترتی بھولی صورت دیکھ کر بے ساختہ ان کو اس پر شدید لاڈ آیا تو دو اور مصرے اس کے حسن کے نام کے تو ایزل اس تعریف پر اندر ہی اندر شاد ہونے لگی۔ نہ جانے کیوں آج اس بات مچل رہے ہیں کہ میری ننھی سی جان آج رات بھر بلکہ تعمر یوں ہی میری باہوں میں قید رہے اور میرے جلتے بدن اور دہکتے دل کو اپنے لمس سے ٹھنڈک پہنچاتی رہی۔ وہ حسرت سے اس کی گردن میں منہ پھنسائے بولے تو ایزل اندر ہی اندر بدمست ہو گئی۔ ان کی اس دیوانگی پر ان کی گرم سانسوں کی تپش اسے ہر گزرتے لمحے اپنی گردن کو لاوا بناتی محسوس ہوئی، اسے اپنا آپ بے قابو ہوتا نظر آ رہا تھا۔ آج سب کچھ مختلف تھا دونوں کے مابین، مسروریت بھرا ایک عجیب سا ہی نشہ چھلکا رہا تھا۔ محبت کے مہربان تیوی نے دونوں کو ہی اپنی اپنی آغوش میں بھر لیا تھا۔ تمہیں سردی لگ رہی ہے نا؟ کپڑے چینج کرنے ہیں تو آؤ، لیٹ می ہیلپ یو جانمن۔ وہ شنگرفی لبوں پہ تبسم لیے اپنے ایک آنکھ دباتے بولے تو ایزل نے بدک کر پیچھے ہٹنا چاہا مگر بے سود، کیونکہ وہ اسے اچک کر گود میں اٹھا چکے تھے۔ آقا پلیز چھوڑے نہ مجھے، میں خود کر لوں گی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ان کے حساب میں بری طرح سے پھڑپڑانے لگی مگر وہ اسی لیے زینے طے کرتے کہ ان کی جنونیت دیکھ کر ایزل کا حلق خشک پڑ چکا تھا۔ آج نہ میں تمہیں چھوڑوں گا نہ تمہیں مجھے چھوڑنے کی اجازت دوں گا۔ آج کی رات ہم دونوں کی ایزل، اس لیے نہ ہی آج کوئی احتجاج چلے گا نہ ہی مزاحمت کام آئے گی۔ مستحکم لہجے میں کہتے ہوئے انہوں نے پیر مار کر اس کے کمرے کا دروازہ کھولا اور پھر اسی انداز سے واپس بند بھی کر دیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کہاں سے بھیگ کر آ رہے ہو تم؟ التمش نے بھی گھر میں قدم رکھا ہی تھا کہ نرمین کے کرخت آواز نے اس کے قدموں کا راستہ روکا۔ وہ سخت تاثرات لیے اس کے روبرو کھڑی تھی جبکہ وہ اس وقت خود کو کسی کے بھی سوالوں کے جواب دینے کا پابند نہیں سمجھتا تھا۔ اس کا موڈ سخت بگڑا ہوا تھا، اس لیے نرمین کے پہلے ہی سوال پر اس کے ماتھے پہ بل پڑ چکے تھے۔ جہاں سے بھی آ رہا ہوں، آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ آپ میری ماما ہیں نا، تو پلیز ماما ہی بن کر رہیں، یہ تھانے دار نہیں بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ بدتمیزی سے کہتا وہ پاس سے گزرا جبکہ نرمین کو تو اس کی بدتمیزی پہ تپ ہی چڑھ گئی۔ میں یہاں کب سے تمہاری فکر میں ہلکان چکر کاٹ رہی ہوں کہ نہ جانے کب آؤ گے، کچھ غلط نہ کر بیٹھو۔ ایک پل بھی تمہاری ماں کو سکون نہیں اور تم ہوگے میرے سوال پہ مجھے سیدھی طرح جواب دینے کی بجائے الٹا بدتمیزی کر رہے ہو۔ اس کی بدتمیزیوں پہ نرمین کو غصہ تو آتا ہی تھا، کبھی کبھی وہ کچھ زیادہ ہی بدلحاظ ہو جاتا تھا اور اس وقت بھی کسی قسم کا لحاظ برتنے کے موڈ میں نہیں لگ رہا تھا۔ یہ آپ کے سوال کا جواب ہی ہے کہ جہاں سے بھی آیا ہوں آپ مت پوچھیں اور فکر مت کریں، کچھ غلط کر کے نہیں آئے، انفیکٹ غلط تو میرے ساتھ ہوا اور میں اپنے ساتھ غلط کرنے والوں کو چھوڑتا کبھی نہیں ہوں۔ ایک بار پھر ان کا سوال گول کرتا وہ آگے بڑھ گیا۔ اچھا یہ تو بتاتے جاؤ کہ تم مجھ سے ملنے گئے تھے تو کیا ملی وہ یا جا چکی تھی؟ کیا بات ہوئی کچھ تو بتاؤ۔ التمش کی فکر کے ساتھ ساتھ جانے کی بے چینی بھی انہیں تب سے لگی ہوئی تھی کہ کہیں ایزل سے ملاقات ہو تو نہیں گئی، کہیں دونوں کے بیچ سے معاملات ٹھیک تو نہیں ہو سکے، کہیں ایزل نے پھر سے التمش سے شادی کی رضامندی تو نہیں دے دی، کیونکہ اب وہ اس بے عزتی کے بعد اسے اپنی بہو بنانے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔
ہاں گیا تھا، ملی بھی تھی وہ، مگر کیا باتیں ہوئیں، آپ ان سے انجان ہی رہیں تو ہی بہتر ہے۔ اور جب پتہ ہے کہ کہاں گیا تھا تو پوچھا کیوں کہ کہاں سے آ رہا ہوں؟ اب پلیز اب مجھ سے مزید کوئی سوال جواب مت کیجیے گا۔ نرمین جو پھر سے منہ کھولنے کو تھی، التمش نے پہلے ہی چپ کروا دیا۔ میں اپنے روم میں جا رہا ہوں، مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے، کیونکہ اگر کسی نے ڈسٹرب کیا تو پھر میری بدلحاظی کا ذمہ دار وہ خود ہوگا۔ جاتے جاتے وہ وارن بھی کر گیا کہ وہ پھر کس طرح سے پیش آئے گا، اور نرمین چاہ کر بھی دوبارہ اس سے پکار نہ سکے۔ اتنا بدتمیز تو نہیں تھا میرا بیٹا، یہ سب اس ایزل کی وجہ سے ہوا ہے، پاگل کر کے رکھ دیا اس نے میرے بچے کو۔ حالانکہ التمش پہلے بھی ایسا ہی تھا، مگر پھر بھی اب ہر غلطی کے پیچھے کی وجہ انہیں ایزل کو ہی ٹھہرانا تھا۔ نیم اندھیرے میں کھڑا، ہاتھ میں موبائل لیے وہ کسی کا نمبر ملا رہا تھا۔ 2 بیل جانے کے بعد اس کی کال اٹینڈ کر لی گئی تھی۔ ہیلو شکور، کیسے ہو؟ تو کیا اس نے شائستہ کے گیٹ کیپر کو کال ملائی تھی؟ مگر کیوں؟ کون بات کر رہا ہے؟ اپنے ننھے سے موبائل کی اسکرین پر جگمگاتے انجانے نمبر کو دیکھتے ہوئے اس نے اپنی لاعلمی کا اظہار کیا اور تعارف چاہا۔ میں التمش ہوں شکور، اس نے اپنا مختصر تعارف کروایا۔ مجبوری تھی، ورنہ وہ کبھی بھی اس 2 ٹکے کے ملازم کو کال نہ کرتا۔ اس کے نزدیک تو شکور کی یہی حیثیت تھی۔ شکور کا بھائی غفور التمش کے گھر ملازمت کرتا تھا اور اسی سے التمش نے شکور کا نمبر لیا تھا۔ ارے السلام علیکم التمش صاحب، کیسے ہیں آپ؟ اور خیریت سے فون کیا آپ نے مجھ غریب کو؟ جواباً شکور کافی خوش خلقی سے بولا تھا۔ وہ دراصل میں اپنی بہت قیمتی گھڑی وہاں بھول آیا۔ اس نے نہ سلام کا جواب دیا، نہ حال بتایا، کیونکہ ان چونچلوں کے لیے نہ اس کے پاس وقت تھا، نہ ہی وہ کسی افسر سے بات کر رہا تھا جو ایک ایک بات کا جواب اس پہ لازمی ٹھہرتا۔ میں نے تائی ماں کو کال کی، مگر وہ شاید سو رہی ہیں، اور بھائی صاحب میرا فون بھی نہیں اٹھا رہے، نامعلوم کہاں ہیں، کہیں وہ بھی تو نہیں سو گئے؟ ویسے وہ اتنی جلدی تو نہیں سوتے؟ آخر میں اس نے سوالیہ انداز اپنایا۔ ارے نہیں صاحب، تو ابھی تک گھر ہی نہیں آئے، کہیں مصروف ہوں گے نا، شاید تبھی فون نہیں اٹھا رہے ہوں گے، شکور نے مدھم سے ہنستے ہوئے کہا تو التمش کے لبوں پر ایک جاندار سے مسکراہٹ کا گھیرا جم گیا۔ یہی تو وہ جانا چاہتا رہا اور یہی تو وہ چاہتا تھا۔ ویسے آپ کیا کہہ رہے تھے؟ کسی گھڑی کی بات کر رہے تھے آپ؟ وہ جو کہیں اور کی سوچوں میں نکلنے کو تھا، شکور کی آواز پہ چونکا۔ ہاں ہاں ہاں، وہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں اپنی گھڑی وہاں بھول آیا ہوں۔ وہ کافی قیمتی اور میری سب سے پسندیدہ گھڑی ہے، قیمتی اس لیے کہ ایک خاص بندے نے تحفتاً دی تھی۔ تم ایسا کرو، اسے وہاں لاؤنج میں جا کر تلاش کرو، مل جائے تو اپنے پاس رکھ لینا، غفور کو دے دینا، میں اس سے لے لوں گا۔ یہ کہتے اس نے کھٹاک سے کال بند کر دی۔ جی التمش صاحب، میں ہیلو، لگتا ہے کال کٹ گئی۔ کٹ نہیں گئی تھی، کاٹ دی گئی تھی۔ میں نہیں جانتا اس وقت وہاں کیا ہو رہا ہے، مگر تمہاری بربادی کا سامان ضرور ہو رہا ہے مسٹر فارس۔ اوپس، بلکہ سامان تو میں پیدا کر کے آ چکا ہوں، اب تو اس کے مقصد کی شروعات ہو چکی ہوگی۔ گھنگور گھٹاؤں سے ڈھکے آسمان سے تابڑ توڑ برستی بارش سے اد بھیگے ٹیرس پہ دور بھیگتی سڑک پر نظریں گاڑے وہ لبوں پہ شیطانی مسکراہٹ لیے کھڑا تھا۔ آج کی رات تو بہت خوبصورت ہوگی، مگر اس رات کی صبح کیا قیامت لے کر نازل ہوگی، اس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے پیارے بھائی صاحب۔ آخری 3 لفظ یوں چھپائے گئے گویا پورے کا پورا وہ بندہ ہی چبا ڈالا گیا۔ مجھے نیچے دکھانے کی کوشش کی تھی نا، مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا نا، تو اب اس تھپڑ کا بدلہ تم بھی بھگتو۔ پہلا تھپڑ تو التمش کے نزدیک قابل معافی تھا، مگر دوسرا تھپڑ ہرگز نہیں۔ اور تم ایزل بیبی، مجھے ٹھکرایا ہے نا تم نے، تو اب تمہیں کسی اور کا ہونے کے قابل بھی نہیں چھوڑوں گا، اور تمہارا قصوروار جو ٹھہرایا جائے گا وہ میں نہیں بلکہ تمہارے پیارے جانثار آقا جان ہوں گے، اور اس حقیقت کو تم خود سب کے سامنے کھولو گی، ذلیل و رسوا ہوگی گھر والوں کے سامنے، اور تب میں تمہاری ذلت کو کم کروں گا۔ ہاں ہاں ہاں۔ آسمان کی جانب کہا لگایا وہ اونچا اونچا ہنس اٹھا، مگر تبھی اس کا موبائل بھی بج اٹھا۔ اس وقت کس کو موت پڑ گئی؟ وہ جی بھر کر بیزار ہوا۔ ہاں بولو، ہیلو۔ دوسری طرف شکور تھا جس سے وہ اب کافی بے رخی سے گویا ہوا۔ التمش صاحب، میں نے پورا لاؤنج چھان مارا ہے، مگر وہ مجھے گھڑی کہیں بھی نہیں ملی، مجھے لگتا ہے کہ بیگم صاحبہ نے یہ سنبھالی ہوگی، اس نے اطلاع دینے کو فون کیا تھا۔ ارے نہیں، میں تمہیں بتانا بھول گیا، دراصل مجھے یاد آ گیا تھا کہ گھڑی تو میں نے گاڑی میں اتار کر رکھی تھی، خواہ خواہ تمہیں پریشان کیا ہے میں نے۔ اس فون کال سے جان چھڑوانے کو اس نے معقول جھوٹ بولا۔ چلیں، یہ تو بہت اچھی بات ہے، آپ کی چیز آپ کو مل گئی، مالک کا کرم ہے کہ… ہاں ٹھیک کہہ رہے ہو تم، اچھا چلو میں فون رکھتا ہوں۔ اس نے جبراً مسکرا کر شکور کو ٹوک دیا اور جلدی سے کال کٹ کر دی، کیونکہ جو اسے جاننا تھا وہ تو اس نے جان لیا، اب ان بے فضول باتوں کو سننے اور کرنے میں اسے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ ایک تو یہ 2 ٹکے کے لوگ بھی نا جونک کی مانند چمٹ ہی جاتے ہیں اور یوں بولتے ہیں جسے سب سے بڑھ کر انہیں تو بس ہمارا ہی خیال ہے۔ بلڈی چیپ پیپل۔ اتنی حقارت تھی اس کے لہجے میں اپنے سے کمتر لوگوں کے لیے۔ اینی ویز مسٹر فارس، تم بھی تو مجھے ایزل اور پورے ریسٹورانٹ کے سامنے 2 ٹکے کا کر رہے تھے نا، مگر دیکھو اب تو تم خود سب کی نظروں میں 2 ٹکے کے ہونے والے ہو۔ ہائے میری بیچاری ایزل، تمہارے لیے بہت افسوس ہو رہا ہے، کیونکہ وہ کیا ہے نا کہ آقا جان پہ قائم تمہارا یہ مان تو آج بری طرح ٹوٹ کر ہی رہے گا۔ تم دونوں کی بربادی کا کھیل آج سے شروع۔
میرا کام تھا بس پہلا پتا پھینکنا، اگر یہ کام نہ آیا تو دوسرا بھی نکالوں گا، مگر جہاں تک میری سوچ جاتی ہے اس کے بعد تو دوسرے کی کوئی گنجائش ہی نہیں بچتی۔ ہاں ہاں ہاں۔ ایک بار پھر چہرہ آسمان کی جانب اٹھایا، وہ اپنے کیے پر خوشی مناتا کھل کر کہے لگانے لگا، مگر دل تو اندر سے ابھی بھی تنور کے مانند جل رہا تھا۔ اس کو اور جی چاہ رہا تھا کہ خود کو اذیت پہنچانے والے ایک ایک شخص کو بھسم کر ڈالے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ وہ اپنی باتوں سے اس کے اطراف ایک عجیب سا حصار قائم کر چکے تھے کہ وہ یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، کیونکہ ان کے حصار میں تڑپ اور مچل رہی تھی۔ جانا چاہتی تھی مگر ایک اندیکھے مقناطیسی کشش اسے ان کے قریب کھینچے جا رہی تھی۔ کمرے میں خوب اندھیرا تھا، مگر اس اندھیرے میں بھی وہ بنا کسی سے ٹکرائے اور لڑکھڑائے نرم و گداز بیڈ پہ چلے گئے، گود میں اٹھائے اس کے نازک وجود کو بہت آہستگی سے بیڈ پہ لٹایا اور سائیڈ لیمپ آن کر ڈالا۔ لیمپ کے آن ہوتے ہی مدھم مدھم سی روشنی ان دونوں کے وجود کو عیاں کر گئی۔ یہ مدھم سی تابانی انہیں بہت بھلی لگنے لگی تھی، مگر ایزل کو بہت کھل گئی۔ وہ اپنے عیاں ہوتے بدن کو چھپانا چاہتی تھی، تبھی لیمپ بند کرنے کو ہاتھ آگے بڑھایا، مگر آغا فارس نے اس کے ہاتھ کو اس سے قبل ہی اپنی قید میں کر کے اس کی کوشش کو ناکام کر دیا۔ وہ گھنی گھٹاؤں کے مانند اس پہ سایہ کرتے جھکے اور اس کے بھیگے بالوں کے لٹے چہرے سے بہت پیار سے پرے ہٹاتے ہوئے اسے لبوں پہ تبسم لیے دیکھا تو ایزل گھبرائی سی صورت سے اپنی لمبی گھنی پلکیں جھکا کے وہ ایک ہاتھ اس کے سر کے دائیں جانب ٹکا گئے، جبکہ باہنے ہاتھ کی انگشت شہادت اس کے ماتھے کے عین بیچ پہ ٹھہرا کر چند پل پرسوچ نگاہوں سے اسے دیکھا، اور پھر دھیرے دھیرے انگشت شہادت کو نیچے کو سرکانے لگے۔ ماتھے سے سرکاتے ہوئے اس کے ناک کی نوک کو چھوتے ہوئے اس کا سفر چند پلوں کے لیے نرم گلابی پتیوں پہ رکا۔ کچھ پل رک کر انگشت شہادت نے اس کے لبوں کی ملائمت کو اپنی پور کے اندر جذب کیا، جو ایزل سے سختی سے اپنے لب آپس میں پیوست کی۔ اس کی اس حرکت پر وہ بے ساختہ مسکرائے اور سفر وہیں سے شروع کرتے ٹھوڑی کو خیر آباد کہتے اس کی شہرک تک آئے اور مزید جھک کر وہاں محبت بھرا بوسہ دیا۔ انہوں نے اپنے تشنہ لبوں سے جیسے اس کی شہرک کو چھوا، اسی لمحے ایک گلٹی سی ابھر کر ایزل کی گردن میں معدوم ہوئی تھی۔ وہ پیچھے ہٹے اور انگشت شہادت کو پھر سے حرکت دے کر اس کی بیوٹی بون کے عین درمیان پڑے گڑھے پر روک ڈالا۔ ایک بار پھر جھکے اور بون کے ایک دائیں بائیں یوں دیکھا، دھیرے سے چوما جیسے گلاب کے ہلکے سے ملائم لمس نے چھیڑ خانی کی ہو۔ انگشت شہادت کا سفر ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ گڑھے پر ٹھہری وہ پھر سے حرکت میں آئی اور سیدھ میں نیچے کو جاتی اس کے بھیگے سینے کی حدود میں جا پہنچی، اور یہاں آقا فارس کا صبر جواب دے گیا۔ وہ اس پہ اپنا آپ آثار چھوڑے جھکے اور جی جان سے اس کے آپس میں پیوست لبوں پہ بوسوں کی برسات کر دی، جبکہ ایزل کو لگا جسے وہ اگلی ہی پل ختم ہو جائے گی۔ اس کی جان لبوں پہ اٹکی تھی، وہ ان کی جنونیت پر بری طرح لمبی لمبی سانسیں بھرنے لگی۔ اس نے انہیں خود سے پرے کرنا چاہا تھا کیونکہ اس کی سانسیں رک رہی تھیں، مگر اس کی اس کوشش کو ناکام بناتے ہوئے آقا فارس نے اس کے دونوں ہاتھوں کی لکیروں میں اپنی انگلیاں پیوست کرتے ہوئے انہیں اوپر اٹھا کر بیڈ سے پن کر ڈالا۔ اب وہ چاہ کر بھی انہیں خود سے پرے ہٹا نہیں سکتی تھی۔ وہ دیوانے ہو رہے تھے تو ایزل مرنے کے قریب پہنچ رہی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اس کا حال بے حال ہو رہا تھا۔ وہ بری طرح ان کی قید میں پھنس چکی تھی اور کہیں نہ کہیں اس کی قید کی وہ بھی طلبگار تھی، مگر یہ قید اپنی اتنی شدتوں بھری ہوگی اس کے گمان میں بھی نہ تھا، کیونکہ اس کے ہونٹوں پر اپنی شدتیں نشاور کرتے وہ اسے پل بھر میں ہی ہلکان کر چکے تھے۔ کمرے کی فسوں خیز فضا میں چھائی معنی خیز خاموشی میں ان کی تیز چلتی سانسوں اور ایزل کے منتشر سانسوں کا ایک الگ ہی شور برپا تھا۔ بکھرے تنفس پہ بے ترتیب ہوتی دھڑکنوں بلکہ سینہ پھاڑتی دھڑکنوں کو سنبھالنے میں اس کی جان پر بنی ہوئی تھی، بلکہ اس وقت اسے اپنی جان لبوں پہ اٹکتی محسوس ہوئی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اگلی کسی بھی جسارت پہ فنا ہو ہی جائے گی۔ اس کا پورا جسم تھر تھر کانپتا، اس قدر سردی میں بھی پسینے سے شرابور ہو رہا تھا۔ وہ ان سے رہائی مانگنا چاہتی تھی کہ اسی پل تھمتی سانسوں کی روانی کی بخش دی جائے گی، مگر اس کے لب ابھی تک ان کی قید سے آزاد نہیں ہو پائے تھے، تو وہ بولتی بھی تو کیسے؟ میں چاہتا ہوں کہ آج سے تمہیں اپنی جنوں بخش شدتوں کا اس قدر عادی کر دوں کہ تم ایک پل بھی میرے بغیر نہ رہ پاؤ۔ آخرکار اس کے ہونٹوں کو آزادی ملی، مگر یہ آزادی بھی کیسی آزادی تھی کہ وہ لمس چھوڑ کر باتوں سے اسے دیوانہ کرنے لگی۔ خود پہ جہاں جہاں بھی نظر ڈالو بس میں تمہیں دکھائی دوں، اپنے اندر جھانکو تو بس آقا فارس کو ہی پاؤ۔ اس کے بالوں میں ہاتھ پھنسائے اسے اونچا کر کے اپنے قریب کرتے وہ ہوش ربا لہجے میں بولے تو ایزل ٹک ٹک کے باندھے اس مجنوں کو دیکھے گئی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم خود کو دیکھو تو صرف ایزل نہیں بلکہ ایزل فارس نظر آئے، تمہاری صرف ہلکی سی جھلک ہو بلکہ میرا مکمل عکس تم میں ٹھہر کر رہ جائے۔ اس کی گال سے اپنی بیئرڈ بھری گال مسلتے ہوئے وہ کان میں رس کھولتے بولے تو ایزل لبوں پہ مسکان بھری۔ میں بھی یہ چاہتی ہوں کہ جب آپ بھی خود کو دیکھیں تو بس میرا ہی چہرہ نظر آئے، ان آنکھوں میں میں سوائے خود کے کسی اور کو کبھی نہیں بسنے دوں گی۔ ان آنکھوں میں ٹھہرنے اور سجنے کا حق صرف مجھے ہے مسٹر آقا فارس۔ دماغ میں ابھی بھی ان کے انم کو وہ سارے حق دینے کی دھمکی بیٹھی ہوئی تھی، تبھی وہ بھی پھر سے ایک چاشنی میں گھری وارننگ ان کے سپرد کرنے لگی۔ صرف آنکھوں میں ہی نہیں مائی بیبی، تمہیں تو میرے مکمل وجود پہ ٹھہرنے کا حق ہے، تو آؤ نا، ٹھہر جاؤ مجھ پر۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے ایزل کو کچھ سوچنے سمجھنے کا موقع دیے بغیر کمر کے اطراف ہاتھ ڈال کر رول کیا تو وہ ان کے چوڑے سینے پہ آ سمائی۔
وہ جو پہلے اس کے وجود کے اوپر قبضہ جمائے ہوئے تھے اب اسے اپنے اوپر قابض کر ڈالا اور پوری شدت سے خود میں بھینچ لیا۔ ان کے اوپر سے ہٹ جانے پر ایزل کو اپنے وجود پر ڈلے وزنی سے رہائی تو ملی، سانسیں بحال تو ہوئیں، مگر اسے اپنے اوپر پناہ دے کر بھی انہوں نے اپنی گرفت اتنی سخت رکھی کہ سانس لینا پھر سے دشوار ہونے لگا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں، مگر اب اس نے ہر مزاحمت ترک کر دی تھی۔ یہ کمرہ، یہ نیم اندھیرا اور ان کی سانسوں کے شور کا اثر ہی ایسا تھا کہ وہ جو اتنی بڑی جسارتوں پہ بھی نہ بہکی تھی، بارہا انہیں سمجھاتی، ان سے دور ہونے کی صحیح کرتی رہی، اب سب بھلا گئی۔ وہ نہیں بتا سکتی تھی کہ ان کے سینے سے سر جوڑے ان کی اتھل پتل ہوتی دھڑکنوں کا مدہوش کر دینے والا مدھر شور اسے کس قدر سکون اور قرار بخش رہا تھا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا وہ ساری زندگی یوں ہی ان کے سینے سے لگی ان کی دھڑکنوں کے شور کو کانوں کے ذریعے اپنے سینے میں اتار کر اپنی تھمتی دھڑکنوں کو بھی روانی بخشتی رہی۔ وہ بھی اسے سینے سے لگائے اس کی کمر کو ہولے ہولے سے ہلا رہے تھے، آنکھیں موند رکھی تھیں اور اب لب مسکرا رہے تھے۔ گرجتے برستے دلوں کو بہکاتے اس موسم کی بھیگی رات کی تاریکی بھرے پہر میں اس قدر محفوظ باہوں کی پناہ اور پرہدت و لذت خوابگاہ میسر آ جانا دونوں کے لیے کسی نعمت سے کم نہ تھا۔ کتنا ٹھہرا سا خاموش سا سب چل رہا تھا کہ ایزل کو یکدم کرنٹ لگا۔ اس نے محسوس کیا کہ آغا فارس کا قمیص کے اوپر سے کمر کو سہلاتا ہاتھ اب اس کی برہنہ کمر پہ ٹھہرا ہوا تھا۔ کب، کیسے، کس وقت انہوں نے شرٹ تلے رہائی حاصل کی اسے معلوم ہی نہ ہوا۔ کرنٹ تو تب لگا جب ان کا یک بستہ ہاتھ کمر کو ٹھنڈک پہنچانے لگا۔ وہ کرنٹ کھا کر یکدم بیڈ سے اٹھی، مگر آغا فارس نے جھٹکا دے کر اسے واپس بیڈ پر گرا کر اس کے ساتھ بند کر ڈالا اور خود اس پر جھکائے۔ تمہاری آج کی رات میرے ساتھ اس بیڈ پر انہی باہوں میں گزرے گی سویٹ ہارٹ۔ آج فارس تمہیں بیڈ سے ایک قدم بھی نیچے نہیں اتارنے دے گا۔ ان کے لفظوں نے ایزل کی روح ہلا دی، مگر وہ پتھر ہو چکی تھی۔ انہوں نے ایک قدم بھی نیچے اتارنے سے سختی سے منع کیا تو وہ لاکھ کوشش کے باوجود بھی اپنے پیروں کو جنبش نہ دے پائی تھی، کیونکہ وہ اس کے مکمل وجود پر قابض ہوئے تھے۔ آج بس تم اور میں اور یہ شور کرتا جذبات ابھارتا موسم، نہ ہی کوئی انکار، نہ ہی کوئی جواز، بس اسبات و اقرار اور مدہوشی بھرا طلسم جس میں ہم دونوں کو ڈوبنا ہے۔ میرے پیار کی بارش آتی ہے کہ اب زور پکڑے اور چھم چھم تمہارے اوپر برسے۔ اس کی برس کو خود پہ سہنے اور سرتا پار ڈوبنے کے لیے خود کو تیار کر لو میری جان۔ مانی خیزی سے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر ایک ناسمجھ میں آنے والا اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے دھیرے سے اس کی شرٹ اٹھانا چاہی تو ایزل ان کا ارادہ بھانپتی کرنٹ کھا کر اٹھ بیٹھی، کیونکہ انہوں نے اپنی گرفت ڈھیلی چھوڑی تھی اور اسے کا فائدہ اٹھاتے تو برقی تیزی سے دروازے کی جانب لپکی، مگر اسے روکنے کو آغا فارس کے چند جملے ہی کافی تھے۔ کوئی فائدہ نہیں ایزل، کیونکہ آج تم یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی۔ وہ لپک کے اس کے سامنے چلے آئے اور اس کے دروازے کے بیچ اب ایک مضبوط جان وجود حائل ہو چکا تھا۔ سارے راستے بند کر دیے گئے تھے۔ آقا پلیز مجھے جانے دینا، میں کب سے آپ کی ہر بات مان رہی ہوں، اچھی بری ہر بات، مگر اب اور نہیں۔ آپ پلیز آپ بھی میری یہ بات مان لیں اور مجھے جانے دیں۔ اس نے ڈبڈبائی آنکھوں کے ساتھ منت کی۔ تم نے ہی کہا تھا کہ تمہارا ہر راستہ میری طرف آتا ہے، میں اسے بند مت کروں، تو بس میں بھی تمہاری وہی بات مان رہا ہوں۔ ان کی ذات پہ گویا اس کی منتوں کا کوئی اثر ہی نہ ہوا تھا، مگر میں اس سے زیادہ آپ کی بات نہیں مان سکتی۔ آپ کی ناراضگی اور فریادوں کے خاطر میں بارہا اپنے بڑھتے قدموں کو روک کر آپ کی طرف پلٹتی رہی ہوں، مگر اب میں رک نہیں سکتی آقا۔ آپ نے جتنا حق جتانا تھا جتا لیا، اس سے زیادہ کہ میں اس وقت آپ کو اجازت نہیں دے سکتی آقا۔ وہ سختی سے نفی میں سر ہلاتی جلدی سے آگے بڑھی، مگر اسی وقت آقا فارس نے اس کی کلائی پکڑ کر اتنی زور سے اسے بیڈ پہ پٹخا کہ کچھ لمحوں کے لیے تو ایزل کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا ہی چھا گیا، وجود گویا ہل کر رہ گیا۔ جب اندھیرا چھٹا تو اس نے دنگ نگاہوں سے اپنے سامنے کھڑے شخص کو دیکھا جو پل بھر میں ظالم بن گیا تھا۔ تو مت رکتی، مت پلٹتی، چلی جاتی، کیونکہ اب تو بہت دیر ہو چکی ہے، اب تو تمہیں میرے قاتلانہ حصار سے کوئی نہیں بچا سکتا ایزل سویٹ ہارٹ۔ ان کے لہجے میں ایسا کیا تھا کہ وہ کام کرے گئے، اس سے قبل کہ وہ دنگ سے اٹھ کر ایک بار پھر سے فرار کا راستہ ڈھونڈتی وہ اس پہ اپنا غلبہ حاصل کر چکے تھے۔ آپ میرے آقا نہیں ہیں، پتہ نہیں کیا ہو گیا آپ کو، وہ روتی ہوئی بولی، جبکہ وہ واقعی اس کے آقا نہیں تھے۔ جب بھی اس کے آنسوؤں کا فراموش کرتے اپنے ہاتھوں کو اس کے سراپے پہ سرکانے لگے۔ ایزل نے اپنے کپکپاتے ہاتھوں سے ان کی حرکت کرتے ہوئے ہاتھوں کو روکنا چاہا، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ وہ کان بند کر چکے تھے اور اس کی کمزور مزاحمت ان کے آگے صفر رہ گئی تھی۔ آقا پلیز رک جائیں۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ سینے سے پردہ زائل ہونے کو ہوا تو اس نے رک جانے کی فریاد کی، مگر وہ نہ رکے اور اس کا قیامت خیز شباہی حسن ان پر عیاں ہو گیا تو ایزل کی آنکھیں شرم کے پانی سے جھلمل ہونے لگیں، بلکہ اس کا تو پورا وجود شرم میں پور ڈوبتا چلا گیا۔ کانوں کی لوئیں شرم سے سرخ پڑ گئیں، گالوں سے لالی خون کی مانند ٹپکنے لگ کے وہ محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے شرم کی زیادتی کے سبب آنکھیں بند کر لیں اور رونے لگی۔ آقا خدا کے لیے اب تو چھوڑ دیں، مجھے جانے دیں پلیز آقا، میرے ساتھ اب مزید ایسا کچھ بھی مت کریں، میں آپ کی مزید ایسی قربت نہیں سہ سکتی، میں مر جاؤں گی آقا، میرے ساتھ ایسا مت کریں، چھوڑ دینا مجھے۔
وہ بلک بلک کر رو پڑی تھی اور خدا کا واسطہ دینے لگی، کیونکہ ان کے ایسے لمس پہ اس کی جان پہ بنائی تھی۔ ان کی قربت پہ کتنی ہی مسرور، کتنی ہی مدہوش تھی، مگر یہ سب صحیح نہیں ہے جو وہ کر رہے ہیں، وہ غلط ہے۔ اس کا خوف اور گھبراہٹ مسلسل سر پر سوار تھی۔ سامنے چاہے وہ شخص تھا جس کے لیے وہ اپنا سب کچھ قربان کر سکتی تھی، مگر عزت نہیں۔ وہ اپنی عزت کا جس کو محافظ سمجھتی تھی، اسی کو اپنی عزت کا لٹیرا نہیں بننے دینا چاہتی تھی۔ مجھے جانے دیں پلیز، مجھے مت روکیے گا، آپ کو میری قسم ہے آقا، خدا کے لیے مجھے اب مت روکیے گا۔ اس نے کشن سینے سے لگائے، اسے بازوؤں میں دبوچے دونوں ہاتھ جوڑ کر فریاد کی اور انہیں خود سے بمشکل پرے ہٹاتی اٹھنے کو ہوئی جب انہوں نے اپنے بازوؤں کا بند ایک بار پھر اس کے آگے باندھ کر اس کے فرار کے تمام راستے بند کر ڈالے۔ وہ بے بس سی شکوہ بھری نگاہوں سے انہیں دیکھتی گئی۔ اس کی خفگی بھری نظروں اور اس کے واسطوں، اس کی قسموں پہ کان بند کیے وہ بس اس کے بدن کو جھلساتی نگاہوں سے دیکھتے رہے۔ اس کا قیامت خیز حسن و خیز ہوش ربا سراپا آقا فارس کو دنیا جہاں کی ہوش پلاتا پاگل ہی کر گیا۔ اس کا سفید بدن ان کے سامنے تھا اور انہیں لمحہ لمحہ مدہوشی کے تیروں سے گھائل کر رہا تھا۔ آقا فارس تو دیوانوں کے مانند اس پہ ٹوٹ پڑے، جبکہ وہ خود پہ شدید ضبط باندھے گھٹی گھٹی سسکیاں بھرنے لگی۔ اس کی کوئی منتیں، کوئی التجائیں کام نہیں آئی تھی۔ ایزل خود کو چھڑواتی رہی، انہیں پرے ہٹاتی رہی، مگر ہر کوشش رائگاں جاتی رہی۔ وہ بے بسی کا مجسمہ بنی بس کٹ پتلی کے مانند ان کی قید میں مچل کر رہ گئی۔ اسے اپنی سانسیں لمحہ لمحہ اگڑتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ سختی سے اپنا نچلا لب دانتوں تلے دباتی ان کی شدتوں کو خود پہ سہنے لگی۔ مشکل تھا، بہت مشکل تھا ان کے پیار کی بوچھاڑ کو خود پہ برداشت کرنا، مگر وہ کرتی رہی۔ اس کی حسین جوانی قیامت خیز حد تک بہکا دینے والی تھی، اور وہ جو پہلے ہی بہکے ہوئے تھے کیسے ممکن تھا اب اس کی منتوں کے آگے ہار جاتے؟ نہیں، آج انہیں ہارنا تھا ہی کب۔ اس کے کندھوں پہ اپنے ہونٹوں کا جا بجا نقش چھوڑتے جا رہے تھے۔ نہیں پلیز مت کریں، وہ مجھے بس تمہاری سانسوں کی ادھم مچاتا شور سننا پسند ہے، میں بس تیز تیز چلتی سانسوں کی آواز اور کچھ نہیں۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اس نے ہاتھ تو نہ جوڑے، مگر لہجہ ہاتھ جوڑنے والا ہی تھا۔ التجا مکمل کیا کرتی کہ لبوں کو انگلی سے مقفل کر دیا گیا اور باروب لہجے میں حکم صادر کیا گیا تو وہ ہچکی بھر کر رہ گئی اور شدید شکوہ بھری نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ جارج کسی بھی صورت اسے سننے اور سمجھنے کو تیار ہی نہ تھے۔ اس کی سسکیوں، اس کی ہچکیوں سے بے نیاز وہ تو بس اس میں کھوتے ہی چلے گئے۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ساتھ ان کے ہر حرکت پہ اسے یوں لگتا رہا جیسے اب اس کی سانس اٹکی، اب وہ گئی، مگر حقیقی معنوں میں اس کی سانسیں چند لمحوں کے لیے تو چلنا تب بھول گئیں جب ان کے ہونٹ ایزل کے عین دل کے مقام پہ آ ٹھہرے۔ وہ اس لمس پہ ماہی بے آب کے مانند تڑپ اٹھی، پورے جسم پہ مزید کپکپی طاری ہو گئی، مگر یہ سردی کے سبب ہرگز نہ تھی، بلکہ سردی تو کہیں بھی نہ تھی، یہ کپکپی تو انگاروں کے مانند اس کے جسم پہ پھرتے لمس کے سبب تھی۔ اپنی سانسوں کے دامن میں چھپا لو مجھ کو کہ تمہاری روح میں اتر جانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ اس کی گردن میں چہرہ چھپائے خماری بھرے لہجے میں بولے۔ آج ان کی گہری زمانی باتیں، ان کی رومانٹک شاعری میں چھپے خواہش و مطلب اور ان کا لمس اس کی جان لینے پہ تلا ہوا تھا۔ کمرے کی معنی خیز خاموشی میں دونوں کے تھونکنے کے مانند چلتی سانسوں کا مدہوشی بھرا شور برپا تھا۔ وہ ان کے آگے کٹ پتلی بن کر رہ چکی تھی، جہاں وہ موڑتی چلی جا رہی تھی۔ اس کی سختی سے بھینچی گئی آنکھیں، شرم کی شدت سے سرخ پڑتا چہرہ اور نمی بھرے لب آغا فارس کی محبت کی شدتوں کا منہ بولتا ثبوت تھے۔ اس کی بند آنکھوں کے ڈورے بھی ان کی پرزور محبت کے سبب سرخ انگارہ ہو چکے تھے۔ اوہ میری ایزل، میری جان، میری زندگی، میرا پیار۔ وہ اوپر کو اٹھے اور اس کے سر تلے اپنا بازو ڈالے اسے اپنے ساتھ بھینچا۔ ان کے میٹھے چاشنی میں گھلے الفاظ جن سے وہ اسے پکار رہے تھے ایزل کے سینے کے اندر مسرت و مخموریت کی پھل جھڑیاں جلا گئے، مگر صرف الفاظ، کیونکہ ان کا لمس تو اسے پل پل مار رہا تھا۔ آقا کی جان، تم اب ہر لمحہ میرے رگوں پہ میں نشے کی مانند سرایت کرنے لگی ہو۔ میں چاہتا ہوں آج میں بھی تمہارے وجود میں بالکل وہی نشہ بن کر قطرہ قطرہ اترتا جاؤں۔ اس کے چہرے پر بکھرتے بالوں کو اس کے کانوں کے پیچھے اڑستے ہوئے وہ سرگوشی بھرے لہجے میں بولے تو اپنا آپ مزید کھو بیٹھی اور اس کے کسی بے رعایا کے مانند دل کی ادھم مچاتی دھڑکنوں کے آگے ہار گئی۔ ان کے سحر انگیز حصار میں مقید ان کی مقناطیسی آنکھوں میں دیکھتی وہ اپنی ذات پر سے جیسے سارے اختیار کھو بیٹھی۔ اس نے احتجاج کی ہر کوشش ترک کر دی، کیونکہ اب ہر احتجاج بے فائدہ تھا۔ تم دنیا کی بے حد خوبصورت ترین لڑکی ہو جانے آقا، مگر یہ خوبصورتی اس قدر زیادہ ہے کہ آج مجھے تمہارے وجود کی گہرائیوں میں اترتے ہوئے اندازہ ہو رہا ہے۔ خمار آلود لہجے میں بولتے ہوئے کہا گیا تو وہ مسرور ہوتی ان کے بالوں میں الجھے اپنے ہاتھوں کی مٹھیوں کی صورت دیکھی۔ آج وہ شخص جی بھر کر اپنی منمانیاں پوری کر رہا تھا۔ اس کی فریادیں، اس کی سسکیاں رائگاں جا رہی تھی، کیونکہ آج اسے ان کے پیار بھرے پنجرے سے رہائی نہیں ملنے والی تھی۔ ان کا پیار اسے چند لمحوں میں ہی ہلکان کر چکا تھا۔ تمہاری آغوش اگر میسر ہو جانا، سرد کمرے میں آگ لگ جائے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ نشے میں چور لہجے میں وہ اتنی ہولے سے بولے کہ ایزل کو وہ مشکل سنائی دیا، مگر جو بولے تھے اس سے واقعی ایزل کے تن بدن میں آتش برپا ہو چکی تھی، اور یہ آتش نہ جانے کب بجھنی تھی۔ جذبات کا ایک طوفان سا امڑ آیا تھا۔ اس لمحے اسے لگا جیسے وہ تپتے صحرا سے نکل کر سایہ دار درخت کے سائے تلے آ گئی ہوں۔
انہوں نے ایزل کو بہت دھیرے سے بہت پیار سے اپنے چوڑے سینے میں بھینچ لیا اور کمبل کی آڑ میں شانوں تک ایک دوسرے کے وجود کو چھپا کر اس کی کمر اور بالوں کو ہولے ہولے سہلانے لگے اور قطرہ قطرہ کر کے اس کے کانوں میں اپنی پیار بھری باتوں کا رس کھولتے رہے۔ کمرے میں خمار بھرا سکوت چھایا ہوا تھا اور اسی سکوت کو بار بار توڑنے کی خاطر آغا فارس کی تیز تیز چلتی سانسوں جبکہ ایزل کی بکھری سانسوں کا رقص جاری تھا۔ ان کے مابین دل کی گہرائیوں سے اس بات کے مراحل پروان چڑھنے لگے۔ جنونیت اور محویت کا عالم دونوں کے اطراف گھیرا ڈال چکا تھا۔ بارش کے شفاف قطروں کے مانند آقا کے جذبے لٹاتے شدت پسند محبت بھی قطرہ قطرہ اس کے جسم پہ نقش چھوڑتی اندر تک جذب ہوتی جا رہی تھی، مگر ایزل کو اپنا جسم قطرہ قطرہ بن کر نچڑتا محسوس ہو رہا تھا، لمحہ لمحہ پگھلتا۔ ہر دہتا قطرہ اس کی سانسوں کی روانی میں رکاوٹ پیدا کرتا اور وہ سانس لینا بھول جاتی، اور جب لیتی تو ایک لمبی سانس بھرتی جس کی آواز آقا فارس کو مزید جنون بخش جاتی اور ان کی محبت میں اور بھی دیوانگی پیدا ہو جاتی۔ اس کا تن من دھن سب اپنے من چاہے شخص کی بے باک محبت اور آوارگی کے آگے قطرہ قطرہ بن کر ختم ہوتا جا رہا تھا۔ ان کے جنون خیزی کے آگے وہ اپنا آپ فراموش کرتی چلی گئی اور اپنا آپ مکمل طور اور ان کے سونپ بیٹھی۔ بارش زور و شور سے برستی آخرکار تھم گئی، مگر رات بھر ان کے جذبے لٹاتے شدتوں میں کمی واقع نہ ہوئی۔ کئی قیامت خیز گھڑیاں ان دونوں کے بیچ آئیں اور پھر سے گزر گئیں۔ جی تو فرینڈز، کیسے لگے آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔